السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور ناول لے کے آئی ہوں جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ ناول کا نام اور رائٹر نیم آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چل جائے گا۔ تو چلیے اب ہم اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ شاہو جی، اب تو عاصم اور رباب بھی ہنی مون سے واپس آ گئے اور ہم ایک بار بھی گھومنے پھرنے نہیں گئے۔ نینا نے نہ روٹھے ہوئے لہجے میں کہا۔ شاہ زیب نے مسکرا کر اپنے دل و جان سے پیاری بیوی کو بڑی محبت سے دیکھتے ہوئے شوق لہجے میں کہا تھا، میری مینا نے ہنی مون پر جانا ہے۔ شاہ زیب نے اسے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ وہ نہ فہمی سے مسکرا کر اس بات میں سر ہلانے لگی۔ مجھے منظور ہے، ویسے بھی عید کی چھٹیاں مل رہی ہیں، ایک ہفتے کے لیے مری چلتے ہیں، لیکن ہادی اور سعدی ساتھ نہیں جائیں گے، شاہ زیب نے فیصلہ کن الفاظ میں کہا تھا۔ لیکن شاہ زیب بچے کیوں نہیں جائیں گے؟ اس لیے کہ نینا جی، ہنی مون پر بچوں کا کیا کام ہے؟ وہ دادا دادی اور چچا کے پاس ہی رہیں گے تو اچھا ہے۔ شاہ زیب نے نینا کے کندھے پر بازو رکھ کر معنی خیز انداز میں کہا تھا۔ وہ شاہ زیب کی بات کا مطلب سمجھ کر نظر چرا گئی تھی۔ تو پہلے تم سے کہہ رہا تھا کہ اب ہماری ایک بیٹی بھی ہونی چاہیے، دھیمے لہجے میں وہ اپنی فرمائش بتانے لگا۔ نینا نے اس کے ہاتھ اپنے کندھے پیچھے کر لیے تھے۔ میں بچوں کے بغیر نہیں جاؤں گی، اور جب میاں کو ہنی مون اتنے عرصے بعد یاد آئے تو اس کی یہ سزا تو ہونی چاہیے کہ بچے بھی ساتھ جائیں گے۔ نینا نے خفگی سے جتایا تھا۔ شاہ زیب نے کچھ ثانیے اسے غور سے دیکھا، پھر اپنا تکیہ درست کیے لیٹ گیا اور آنکھوں پر اپنا بازو رکھ کر لیمپ آف کر دیا۔ دھیرے سے بولا، بھول جاؤ پھر ہنی مون کو۔ یہ کہہ کر کروٹ بدل کر سو گیا۔ ہادی اور سعدی اب ڈرائنگ میں عاصم کے بیڈ پر سوتے تھے۔ ڈرائنگ روم میں عاصم کے بیڈ پر سوتے تھے۔ عاصم کے پاس اب شازمہ اور نمیرہ کا کمرہ تھا۔ چند دن پہلے ہی وہ مری کاغان سے لوٹے تھے۔ رباب کے منہ سے حسین وادیوں کا ذکر سن کر نینا کی بھی جان جلی تھی۔ شادی کے بعد سے اب تک وہ شاہ زیب کے ساتھ بس برنس روڈ کی چاٹ کھانے ہی گئی تھی، اور سب بھی شاہ زیب کی بات پر جی جلانے لگی تھی، منہ کے زاویے بگاڑے لیٹ گئی تھی۔ ایک ماں کے لیے بچوں کو چھوڑ کر جانا بہت مشکل امر تھا۔ عورت نہ تو کمزور ہے، نہ ہی بے حس چلاک اور نہ مجبور۔ ہمارا معاشرہ صرف مردوں کا ہی معاشرہ نہیں ہے، نہ ہی عورت ثانوی حیثیت رکھتی ہے، وہ مرد کے قائم مقام ہے۔ ہمارے دین میں مرد عورت کے حقوق برابر رکھ کر عورت کی حیثیت کو اس کا مقام بتا دیا گیا ہے، لیکن ایک حد بندی رکھی گئی ہے۔ اگر وہ مرد سے 2 قدم پیچھے چلتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ مرد سے کمتر اور کمزور ہے، بلکہ وہ اپنے محرم سے 2 قدم اس لیے پیچھے چلتی ہے تاکہ اس کا شوہر یا اس کا محرم اس کی راہوں کو ہموار کر سکے۔ ایک بار حضرت اسماء بنت یزید انصاری صحابیہ حضور اقدس کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں مسلمان عورتوں کی طرف سے بطور قاصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بے شک آپ کو اللہ نے مرد اور عورتوں دونوں کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس لیے ہم عورتوں کی جماعت آپ پر ایمان لائی اور اللہ پر ایمان لائی، لیکن ہم عورتوں کی جماعت مکانوں میں گھڑی رہتی ہے، پردوں میں بند رہتی ہے، مردوں کے گھروں میں گھڑی رہتی ہے، اور مردوں کی خواہش ہم سے پوری کی جاتی ہے، ہم ان کی اولاد کو پیٹ میں اٹھائے رہتی ہیں، اور سب باتوں کے باوجود بہت سے ثواب کے کاموں میں وہ ہم سے بڑے رہتے ہیں۔ جمعہ میں شریک ہوتے ہوئے جماعت کی نمازوں میں شریک ہوتے ہیں، بیماروں کی عیادت کرتے ہیں، جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، حج پر حج کرتے رہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جہاد کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جہاد کے لیے جاتے ہیں تو ہم عورتیں ان کے مالوں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے لیے کپڑا بنتی ہیں، ان کی اولاد پالتی ہیں، کیا ہم ثواب میں ان کی شریک نہیں؟ حضور اقدس یہ سن کے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ تم نے دین کے بارے میں عورت سے بہتر سوال کرنے والی کوئی سنی؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو خیال بھی نہ تھا کہ عورت بھی ایسے سوال کر سکتی ہے۔ اس کے بعد حضور اقدس اسماء کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ غور سے سن اور سمجھ، جن عورتوں نے تجھ کو بھیجا ہے ان کو بتا دے کہ عورت کا اپنے خاوند کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اس کی خوشنودی کو ڈھونڈنا اور اس پر عمل کرنا ان سب چیزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اسماء یہ جواب سن کر نہایت خوش ہوئی واپس ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا تھا کہ عورت کو کس کی خوشنودی حاصل کرنی ہے اور کس کے پیچھے چلنے کے لیے آئی ہے۔ عورت مرد سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آئی، بلکہ کسی سے بھی مقابلہ کرنے نہیں آئی ہے۔ ہم مسلمان صرف اللہ کی اطاعت اور اپنی ذمہ داریاں نبھانے آئے ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کو جو حکم دیا ہے، جس پر اگر ہر انسان چلے تو زندگی جنت بن جائے گی۔ مرد کی اپنی ذمہ داریاں ہیں اور عورت کی اپنی۔ ہم عورتوں کے حقوق کا نعرہ لگائیں، عورتوں کے حقوق کے لیے جھنڈے اٹھا کر گلی کوچوں میں ننگے سر نکلنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ مرد عورت کا محافظ ہے اور اس کا حریف نہیں ہے جس سے وہ مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آ جائے۔ یہاں موجود میری سب طالبات سے گزارش ہے کہ کتاب کو اٹھانے والی فاطمہ جناح بننے کی کوشش کریں، جنہوں
نے قائد-اعظم کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر یہ بتایا کہ عورت مرد کے شانہ بشانہ چل کر اس کا ساتھ دے کر کیسے کامیابی کی منزل کو طے کر سکتی ہے، نہ کہ چند آزاد خیال خواتین کی غلط باتوں میں آ کر عورت کے حقوق کے جھنڈے پکڑ کر خود کو گلی کوچوں میں ذلیل و خوار کرتی ہے۔ ہمیں کتاب کو اٹھانا ہے اور جھنڈوں کو گرانا ہے، ہمیں تعلیم کو عام کرنا ہے، شعور کی چادر کو اوڑھنا ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک مرد اگر تعلیم حاصل کرتا ہے تو اسی تک حدود رہتی ہے، لیکن جب ایک عورت تعلیم سے آراستہ ہوتی ہے تو نسلیں تشکیل پاتی ہیں۔ بچوں کی پہلی درس گاہ ماں کی گود ہے، اس لیے یہاں موجود تمام طالبات یہ عہد کر کے اٹھے کہ وہ خوب محنت کریں گے اور تعلیم کو عام کریں گے۔ تالیوں کی گونج نے ہادیہ کے جذبات کو مزید بڑھنے سے روکا تھا، جو کہ اب پروفیسر ہادیہ بن چکی تھی۔ گورنمنٹ گرلز کالج میں لیکچرار تھی۔ لڑکیوں میں تعلیم کے جذبے کو بڑھانے کے لیے اور ایک بڑی سیدھی راہ دکھانے کے لیے اس نے یہ تقریر کی تھی، جس پر ہر طلبہ نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائی تھیں۔ وہاں موجود ان کے مقابل کھڑی دوسری پروفیسر، جو ہادیہ سے پہلے عورتوں کے حقوق کی فیور میں تقریر کر کے گئی تھی، ہادیہ کے لیے بجنے والی تالی اور اس فن کے منہ پر کسی زوردار تھپڑ کی طرح لگی تھی۔ باہر عزیز گاڑی میں بیٹھا تھا، اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سفید شلوار قمیص میں ملبوس چہرے پر سجی داڑھی سے اس کا چہرہ اور بھی پر رونق لگ رہا تھا۔ اس کی گود میں زینب بیٹھی بار بار پوچھ رہی تھی کہ مما کب باہر آئیں گی۔ اسپیکر پر کی جانے والی تقریر کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ عزیز نے زینب کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور کہا تھا، تمہاری مما جب تک سب کی چھٹی نہیں کروا دیتی واپسی کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ ابھی وہ زینب کو تسلی دے رہا تھا جب ہادیہ برقع اوڑھے تیز قدم اٹھاتی ہوئی عزیز کی گاڑی کی جانب ہی بڑھی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے لمبی گہری سانس لی تھی۔ جیت مبارک ہو سویٹ ہارٹ، عزیز نے گہری مسکراہٹ سے بیوی کا خیر مقدم کیا تھا، ساتھ ہی اس کی جیت کی مبارکباد بھی دی تھی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں ہی جیتوں گی؟ ہادیہ نے تعجب سے پوچھا تھا۔ مجھے تو یہ یقین تھا کہ تم کچھ بھی کر سکتی ہو، کوئی میدان مارنا تمہارے بس سے باہر نہیں۔ عزیز کی وہی بھرپور مسکراہٹ تھی۔ ہاں، آپ جو میرے مقابل نہیں تھے، ورنہ شاید ہار جاتی جیسے پہلے کی بار ہار چکی ہوں۔ ہادیہ نے عزیر کو یونیورسٹی کا زمانہ یاد کروایا تھا۔ عزیر نے خوفزدہ ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے اپنے کانوں کو ہاتھ پکڑا تھا۔ نہ بابا، میری توبہ جو میں کبھی تم سے جیتنے کی بھی کوشش کروں، بلکہ میں کیا، میرے بچوں کو بھی توبہ۔ یہ کہہ کر عزیز نے زینب کی طرف دیکھا تھا۔ چلو زینب، تم بھی اپنی مما سے کہہ دو کہ میری توبہ، میرے باپ کی بھی توبہ۔ عزیز کے کہنے پر پہلے تو زینب ماں کو دیکھ کر ہنسنے لگی، جو خفگی سے عزیز کو گھور رہی تھی، پھر کان پکڑ کر بولی تھی، ماما میری توبہ، میرے بابا کی توبہ۔ زینب نے بھی چہرہ ڈرامائی انداز میں خوفزدہ بنا کر کہا تھا۔ پھر وہ اور عزیز ہنسنے لگے تھے۔ ہادی دونوں باپ بیٹی کے ہنسی سے زچ سی ہو گئی تھی۔ گھر تو چلو ذرا، تم دونوں ابا سے تم دونوں کی خاطر نہ کروائی تو پھر کہنا۔ ہادیہ کی دھمکی دونوں باپ بیٹی کو سیدھا کرنے کے لیے کافی تھی۔ یہ تم ابا کو ہر بار بیچ میں کیوں لے آتی ہو؟ میں نے اس بار کیا کیا ہے؟ ایک بار تم سے جیتنے کی غلطی کر کے بہت بری سزا ملی ہے، اس لیے اب ڈرتا ہوں۔ میری شادی اور ہنی مون پر کیسے پانی پھیرتے ہوئے تم مجھے گاؤں لے گئی تھی، یاد ہے تمہیں؟ اس بار عزیر نے اسے خفگی سے کہا تھا۔ ہادیہ نے مسکرا کر نظر چڑھائی تھی۔ یہ طعنہ تو ہر چند دن بعد عزیز سے سنتی آ رہی تھی، اس لیے اس بار دھیمی لہجے میں بولی تھی، ہاں تو کوئی بات نہیں، ہم اب مری چلے جاتے ہیں۔ ہادیہ کی بات پر عزیر نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ ذمہ داریاں پہلے سے بڑھ گئی تھی، اس لیے جانا اتنا بھی آسان نہیں رہا تھا، اس لیے اسے جتاتے ہوئے بولا تھا، جی ضرور ابا، تو اب بالکل اجازت نہیں دیں گے، اب تو چار دکانیں مجھے اکیلے کو دیکھنی پڑتی ہیں، ابا کو میں منا لوں گی، میری وہ بات وہ کبھی ٹال نہیں سکتے، جیسے مجھے کالج پڑھانے کی بھی اجازت دے دی تھی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ ہادیہ کے چہرے پر خوشی کی الگ سی چمک تھی۔ بابا میں کچھ نہیں جانتی، مجھے بھی مری دیکھنا ہے تو بس دیکھنا ہے، زینب نے عزیر سے ضد باندھتے ہوئے کہا تھا۔ بابا کی جان، ابا اجازت نہیں دیں گے، نہ مجھے نہ تمہیں، تمہاری ماما ہی ہیں ان کی چہیتی، اگر اس نے ابا کو منا لیا تو پھر ہم چلیں گے مری۔ عزیر کی بات پر ہادیہ نے اتراتے ہوئے کہا تھا، ابا مجھے انکار کر ہی نہیں سکتے، یہ بات تو عزیر بھی جانتا تھا کہ اقبال صاحب ہادیہ کی کسی بات کو رد نہیں کر سکتے۔ ہادیہ نے جب اقبال صاحب سے یہ بات کی تو پہلے مرتبہ تو صاف انکار سننے کو ملا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے عید پر جانے کی، ہمارے گھر کی رونق تو تم سے اور زینب سے ہی ہے، کہاں سے یہ سکو کا پٹھا اسی کی خواہش ہوگی، ہر الٹا کام اسی کے دماغ کی پیداوار ہے اور آگے تمہیں کر دیتا ہے۔ اچھی طرح جانتا ہوں، میں تمہیں انکار نہیں کر سکتا۔ عزیر منظر سے غائب تھا، جانتا تھا کہ شامت ہر صورت میں اسی کی یعنی ہے۔ ہادیہ نے دھیمے لہجے میں کہا، ابا انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس میرے کالج کی چھٹیاں تھیں تو میں نے ہی سوچا کہ زینب کو مری گھما دوں، لیکن کوئی بات نہیں، رہنے دے۔ جس معصومیت سے ہادیہ نے کہا تھا، اقبال صاحب کے ماتھے پر پڑے بالوں میں کمی سی آئی تھی۔ زینی کچھ سوچتے ہوئے اقبال صاحب کو اسانے کے لیے خاموش ہوئے، پھر کہنے لگے، ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ یہ سنتے ہی ہادیہ خوش ہو گئی تھی۔ مری جانے سے پہلے کچھ دن وہ میکے رہنے چلی گئی تھی، لیکن بس 2 دن ہی گزرے تھے کہ عزیر اسے لینے آ گیا تھا۔ جب سے زینب ان کی زندگی میں آئی تھی اور جب بھی ہادیہ کو میکے رہنے پہنچتا، بس یہی کہتا تھا کہ میرا زینب کے بغیر دل نہیں لگ رہا۔ حبیب صاحب کے گھر پہنچ کر بھی زینب کو کی گود میں بٹھائے پیار کرتا رہتا تھا۔ ہادیہ کے لیے وہ وقت اب خواب سے ہو گئے تھے جب وہ اپنی بے قراری کا اظہار اسے کیا کرتا تھا۔ اب تو بس زینب ہی تھی۔ گھر واپس آ کر زینب کو سلا کر خفگی سے اپنا دل جلائے اپنی چوڑیاں اتار کر دراز میں پھینک رہی تھی، ساتھ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا بھی رہی تھی، زینی زینی بس زینی، میں تو جیسے کچھ ہوں ہی نہیں۔ کیا تھا جو ایک بار یہ کہتے تھے کہ ہادیہ نے تمہیں بھی مس کر رہا تھا، لیکن نہیں،
میں کہاں یاد رہتی ہوں، مرد کی محبت بس 4 دن کی چاندنی جیسی ہی چمکتی ہے، اس کے بعد جیسے ہی اپنی اولاد نظر آتی ہے بس نہیں چلتا، اسی کو ہر وقت اہمیت دیتے ہیں۔ جب سے عزیز کمرے میں داخل ہوا، وہ چوڑیاں رکھ چکی تھی۔ عزیز کو دیکھ کر زور سے دروازہ بند کیا تھا۔ ہادی کے برہم مزاج کو دیکھ کر وہ ہمیشہ ہی نافہمی سا رہتا تھا کہ نہ جانے اب کون سی بات پر اس کا منہ بنا ہوا ہے۔ ابھی تو میکے سے رہ کر آئی ہے اور آتے ہی اتنا غصہ، کیا کروں میں اس کا؟ انسان جب 2 دن بعد میکے سے رہ کر آئے تو مسکراتا ہے، شوہر کو مشکور نظروں سے نوازتا ہے، پھر ہنس کر میکے کی کوئی اچھی بیات سناتا ہے۔ ایک یہ کہ مزاج ہی نہیں مل رہا۔ ہادی کے بگڑے تیور دیکھ کر وہ یہ سوچتا ہوا خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گیا تھا کہ خود ہی صبح تک ٹھیک ہو جائے گی، لیکن وہ چلتی ہوئی اس کے سر پر آ کے غصے سے بولی تھی، مجھے ابھی اور رہنا تھا عزیر، آپ مجھے 2 دن بعد ہی کیوں لینے آ گئے؟ جب عزیر کو خاموشی اختیار کرتے لیٹے ہوئے دیکھا تو ہادی سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تم جانتی ہو ہادی کہ زینی کے بغیر تو یہ 2 دن بھی میرے لیے بہت مشکل سے گزرتے ہیں۔ اٹھ کر بیٹھ گیا وہ آرام سے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اگلی بار زینی کو یہی رکھ لیجیے گا، ویسے آپ کے ساتھ رہ لے گی، اسی کی پرواہ چین نہیں لینے دیتی آپ کو، میں تو کچھ ہوں ہی نہیں، میں بھلے صرف 10 دن نہ آؤں، آپ کو کیا فکر؟ ہادی کی ناراضگی وہ سمجھا تھا، یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی تاکہ اپنی جگہ پر جا سکے، لیکن عزیر اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ عزیر مجھے نیند آ رہی ہے، ہاتھ چھوڑنے میرا۔ مسز ادھر بیٹھو۔ ہادیہ کو دوبارہ اپنے سامنے بٹھا کر اس کے نروٹھے جا کر دیکھنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے صرف زینی سے اداس تھا؟ ہاں اسی سے اداس تھے، سچ ہی کہتے ہیں لوگ، بچے ہو جائیں تو شوہر کی محبت بیوی سے ختم ہو جاتی ہے، بس میں ہی پاگل ہوں جو دیوانوں کی طرح آپ کو چاہتی ہوں۔ آپ کے قدموں کی چال سن کے میرا دل دھڑکتے ہوئے آپ کی آمد کی خبر دے دیتا ہے، میرے چہرے پر خوشی رنگ سے سج جاتی ہے۔ میں شام سے آپ کو انتظار کر رہی ہوتی، میرا دل کہہ رہا ہوتا ہے آپ ضرور لینے آئیں گے، لیکن آپ کے آتے ہی نظریں صرف زینب کی متلاشی تھی، یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ میں بلیک کلر کا سوٹ پہنا تھا، چوڑیاں بھی پہنی تھی۔ شکوے تھے کہ ختم ہو ہی نہیں رہے تھے، شادی کے بعد آج وہ اس سے شکوے کر رہی تھی، ورنہ تو اب تک اس کے ساتھ قدم ملا کر بس اس کے خواب ہی پورے کرتی آ رہی تھی۔ عمیر کی بیٹی آپ پر بات ماد ہو چکی تھی، باپ کو ماں پر ہاتھ نہیں اٹھانے دیتی تھی، یہ سب ہادی کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ عزیر بھی مارکیٹ کا صدر منتخب ہو چکا تھا، اس لیے مارکیٹ میں ہونے والی ہر اونچ نیچ اس کے پاس ہی ہوتی تھی۔ اس کے ہوتے ہوئے کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ بازار میں چلتی کی لڑکی کو کوئی لڑکا ٹچ کرتے بھی گزر جائے، یا کوئی دکاندار کسی خاتون سے بدتمیزی بھی کر جائے، لیکن معاشرے کو نیا رنگ دینے کے لیے بس آپس کی محبت کچھ مان پڑ گئی تھی۔ پھر زینب باپ کی دیوانی تھی، جب عزیر گھر آتا تو سارا وقت زینب کی ہی نظر ہو جاتا تھا، اس کے پاس باپ کو سنانے کے لیے ہزاروں قصے ہوتے تھے۔ ہادی نے بھی مزید تعلیم حاصل کی اور اب کالج میں پروفیسر لگی تھی، اس لیے مصروفیت بڑھ گئی تھی، لیکن عزیر کی اسے اگنور کرنا ہادی سے برداشت نہیں تھا۔ ہم پنجابی مرد تو ایسے ہی ہوتے ہیں سویٹ ہارٹ، منہ پر کم ہی کچھ کہتے ہیں، تمہیں تو اندر داخل ہوتے ہی دیکھ چکا تھا۔ سچ پوچھوں تو میں صرف تم دونوں سے ملنے آیا تھا، واپس گھر لانے کا ارادہ تو تمہیں دیکھ کر ہی کیا تھا۔ بالکل بلیک کوئن لگ رہی تھی، مکھن لگانے کی کوشش مت کرنا، میں جانتی ہوں آپ زینب کی وجہ سے آئے تھے۔ جب ہی آتے زینب کا پوچھنے لگے، ہادی نے نخرہ دکھاتے ہوئے کہا تھا، سب کے سامنے کیا کہتا، ہادیہ کہاں ہے؟ میں اپنی بیوی سے اداس ہو گیا ہوں، وہ 2 دن مجھے نظر نہیں آئی تو مجھے میرا کمرہ کھانے کو دوڑتا ہے۔ ایسی باتیں سسرال میں کرتا ہوا میں خاصا بے شرم سا نہیں لگوں گا؟ 5 سال سے میری سنگت میں رہ کر تمہیں تو اب تک میری عادت سمجھ آنی چاہیے تھی۔ جب میں کہتا ہوں مجھے زینب بہت یاد آ رہی ہے تو سمجھا کرو کہ تمہارے لیے کہہ رہا ہوں، جب کہوں کہ زینب کے بغیر مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا تو سمجھا کرو تمہارے بنا اچھا نہیں لگتا۔ ہم پنجابی مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، سب کے سامنے بچوں کی آڑ رکھ کر بیوی سے محبت کا اظہار کر دیتے ہیں، سمجھی؟ مسز ہادیہ کا ناک محبت سے دبا کر بولا تھا، پھر اسے اپنے سار میں بھر لیا تھا، مری چلو میرے ساتھ، تمہاری ساری شکایتیں دور کر دوں گا۔ عزیر کی بات پر ہادیہ کو اب یقین نہیں آ رہا تھا۔ رومان اب 15 سال کا ہو گیا تھا، سبحان 3 برس کا اور مسکان 1 سال کی تھی، لیکن حیا کے مزاج میں ذرا فرق نہیں آیا تھا۔ ارتضیٰ کو لگا تھا کہ وہ شادی کے 3 سال بعد کچھ تو میچور ہو جائے گی، لیکن نہیں، وہ حیا تھی، نخریلی سی حیا، ابھی کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی، نظر کے چشمے کا فریم آنکھوں پر پھیرنے والوں کی سیدھی سی چٹیاں کیے وہ پروفیسر کی بیوی بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب ارتضیٰ مسکان کو گود میں لیے اندر داخل ہوا تھا، حیا کو دیکھ کر اس نے کوفت سے بھرا منہ بنا لیا تھا۔ حیا نے مسکراتے ہوئے ارتضیٰ کی طرف دیکھا، کیسی لگ رہی ہوں نا پروفیسر صاحب کی پڑھی لکھی ہونہار سمجھدار بیوی؟ ایک ایک قدم وہ ارتضیٰ کی جانب بڑھاتے ہوئے بول رہی تھی۔ ارتضیٰ نے کن آنکھوں سے اسے دیکھا تھا اور ایک آبرو جھکا کر ایک لفظ چبا کر بولا تھا، ہونہار سمجھدار پڑھی لکھی۔ پھر مسکان کو حیا کی گود میں لینے کے بعد بولا، یہ سب تو پتہ نہیں، ہاں لیکن پروفیسر کی بیوی ضرور لگ رہی ہو۔ یہ سن کر حیا کی پیشانی پر کئی بل پڑے تھے۔ ارتضیٰ نے اس کے بگڑے موڈ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا تھا، بیوی صاحبہ مجھے بھوک لگی ہے، صبح سے اب شام کو گھر لوٹا ہوں، اس لیے میرے کھانے کا انتظام کریں، خالی پیٹ تو عشق بھی اچھا نہیں لگتا۔ ارتضیٰ کی بات سن کر حیا کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی تھی، جیسے اسے اچانک کچھ یاد آیا ہو۔ میں تو بنیانی کو دم دے کر آئی تھی، وہ تیزی سے کمرے کے دروازے کی جانب لپکی تھی۔ جی ہاں، اگر میں اسٹوپڈ
جی ہاں، اگر وہ اسٹور بند نہ کرتا تو بریانی کا دم نکل چکا ہوتا۔ ارتضیٰ کی بات سن کر حیا کے قدم رکے تھے، پھر مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ شکر ہے آپ نے دیکھ لیا، ورنہ مجھے آپ کا یہ طعنہ بھی نہ جانے کتنے سال تک سننا پڑتا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، اسی وقت کمرے کی دستک ہوئی تھی، ساتھ ہی دروازہ بھی بڑے دھڑام سے کھلا تھا۔ رومان 3 سالہ سبحان کو گود میں لیے اندر داخل ہوا، اسے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ بابا اس چوزے کو آپ ہی سمجھائیں، اگر اس نے میرے ساتھ سونا ہے تو بالکل تمیز کے دائرے میں سوئے، ورنہ پٹ جائے گا مجھ سے، رومان بیزار سا بول رہا تھا۔ رات بھر سبحان نے اس پر اپنی دونوں ٹانگیں رکھ کر سوتا تھا اور رومان کو اکیلے پھیل کر سونے کی عادت تھی۔ بری بات ہے رومی، اتنا سا تو ہے سبحان۔ ارتضیٰ کی بات پر سبحان نے رومان کو چڑھاتے ہوئے آبروش چڑھائے تھے۔ رومان نے اسے گور کر دیکھا تھا، اتنا سا نہیں ہے، یہ بڑی چیز ہے، یہ بابا آپ کو نہیں پتا، آپ کے سامنے یہ میسنا بن جاتا ہے۔ سبحان اب ارتضیٰ کی گود میں جا بیٹھا تھا۔ رومان ٹھیک کہہ رہا ہے، مسکان کو مار کر بھاگ جاتا ہے، میں اسے صرف آپ کی وجہ سے کچھ نہیں کہتی، لیکن اگر یہ پاس نہیں آیا تو کسی دن بہت برا پٹے گا مجھ سے۔ حیا نہ جانے کی محبت میں اب تک انصاف نہیں کر پائی تھی، جو محبت رومان اور مسکان سے کرتی تھی وہ سبحان سے نہیں کر پائی تھی۔ ارتضیٰ ہی سبحان کے زیادہ لاڈ اٹھاتا تھا اور وہ ارتضیٰ کا ہی چاہیتا تھا، شرارتی بھی وہ بہت زیادہ تھا، اول تو رومان کی کم بختی لائے رکھتا تھا۔ اچھا بس ممی، حیا اب مجھے کچھ بھی نہیں سننا، سبحان بابا کی بات بالکل نہیں ٹالتا، اس لیے میں اسے کچھ سمجھا دوں گا، ٹھیک ہے نا سبحان؟ سبحان بابا کی بات مانے گا نا؟ جی بابا۔ سبحان صرف بابا کی بات مانتا ہے۔ سبحان نے ارتضیٰ کے دونوں بازوؤں کو اپنے گرد حائل کرتے ہوئے کہا تھا، سبحان اب کسی کو تنگ نہیں کرے گا؟ ارتضیٰ نے سبحان سے پوچھا۔ جی بابا۔ سبحان اچھا بچہ ہے، کسی کو تنگ نہیں کرے گا سوائے بھیا کے، کیونکہ یہ وہ کہہ کر رومان کو ناچ چڑھانے لگا تھا اور ارتضیٰ کے سینے سے لگ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سب ہی اس کی بات پر مسکرانے لگے تھے۔ گرمی کے موسم میں بھی شامیں ٹھنڈی ہی رہتی تھی۔ رات کو حمنا نے سوئے ہوئے نور اور ایمان کو کمفرٹ اٹھایا تھا اور ان کے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ کافی کا ایک کپ بنا کر وہ جب اپنے کمرے میں آئی تو اصغر کمرے میں موجود نہیں تھا، اس لیے اسی کمرے سے منسلک گیلری میں ڈبل سیٹر رولنگ صوفے پر شال اوڑھے بیٹھا تھا اور بےتابی سے حمنا کا منتظر تھا۔ وہ کافی لے کر گیلری میں آ گئی تھی۔ آج کل دوپہر کا کچھ گرم ہوتی تھی، اس لیے رات کی ہلکی سی ٹھنڈی والی ہوا بھی اچھی لگ رہی تھی۔ حمنا اصغر کے برابر میں بیٹھ گئی تھی، اس سے باہر اپنی شال حمنا کو لانے میں اصغر نے پہل کی تھی، اپنا ہاتھ اس کے کندھے کے گرد پھیلا کر خود سے قریب کیا تھا۔ حمنا کچھ ٹھٹک سی رہی تھی، چند لمحے پہلے ہی اصغر کی بینڈیج اتری تھی۔ 2 ماہ حمنا نے اصغر کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اب وہ پہلے سے کافی بہتر ہو چکا تھا۔ ان 2 ماہ میں وہ جس قدر زخمی تھا حمنا کے قریب نہیں آیا تھا، اور جب سے وہ کچھ بہتر ہوا تھا حمنا اسے کچھ کترا رہی تھی۔ 6 سال کی جدائی اور ان کے بیچ جو کچھ بیت چکا تھا، وہ اصغر سے محبت کے باوجود جھجک رہی تھی۔ اس بار پہل اصغر نے کی تھی، حمنا نے کافی کا کپ اس کی طرف بڑھایا تھا اور کپ دیکھ کر ایک مدھم سی مسکان اصغر کے چہرے پر سجی تھی۔ پہلے تم پیو، اصغر نے دھیمے لہجے میں حمنا سے کہا تھا، پہلے آپ پی لیں، میں ہمیشہ بعد میں ہی پیتی ہوں، آج کے بعد میں پیا کروں گا۔ کپ حمنا کے ہاتھ سے لے کر اصغر نے حمنا کے لبوں پر لگایا تھا۔ بڑی حیرت سے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ حمنا اسے مت دیکھو، ان 6 سال کی جدائی نے مجھے یہ اچھی طرح سے بتا دیا ہے بیوی کیا ہوتی ہے اور اس کے بغیر زندگی کیسی بے رنگ ہو جاتی ہے۔ میں نے تمہاری ویسے قدر نہیں کی جیسے تم ڈیزرو کرتی تھی، اس لیے اب میں چاہتا ہوں کہ تمہیں وہ مقام دوں جس کی تم حقدار ہو۔ اصغر کے اتنے سے التفات پر ٹپ ٹپ حمنا کے آنسو بہہ کر کافی میں گرے تھے۔ وہ اصغر کے سینے سے لگ کے رونے لگی تھی۔ دل کا برسوں کا غبار تھا جو وہ اپنے آنسوں سے بہا رہی تھی۔ 6 سالوں کے غموں نے چور کر دیا تھا۔ اصغر نے اسے چپ نہیں کروایا تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ رو لے، اپنے اندر کی گھٹن کو آنسوں سے بہا کر ختم کر دے۔ کافی کا کپ سائڈ پر رکھ کر وہ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا، اس کی سسکیاں سن رہا تھا، اس کے شکوے سن رہا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ہمیشہ چپ رہنے والی حمنا کی کئی گھنٹوں سے بول رہی تھی، اپنی ہر بات، اپنا ہر غم، ہر آزمائش، ہر اذیت اس کو بتا رہی تھی، اور صرف سن رہا تھا، اسے ساتھ لگائے خود کو بھی یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا اب آزمائش ختم ہو چکی ہے۔ اگلی صبح بہت روشن تھی، پرندوں کی چہچہانے کی آوازوں سے صرف اصغر کی ہی آنکھ کھلی تھی۔ حمنا اس کے برابر میں بے خبر سو رہی تھی، شاید بہت دن بعد ایسی بے خبر کی نیند سوئی تھی۔ اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر وہ کمرے سے باہر نکل کے آیا تھا۔ نور اور ایمان کے کمرے میں گیا تو وہ جاگ رہے تھے۔ کچھ دیر وہ ان کے پاس بیٹھا رہا، نور کی میٹھی میٹھی باتیں سنتا رہا، ایمان کی بہادری کے قصے سنتا رہا، پھر ان کے لیے ناشتہ بنا کر انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ جب حمنا کمرے سے باہر آئے تو دن کے 10 بج رہے تھے۔ میں اتنی دیر سوئی رہی، آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ سوئی ہوئی اور بھی سویٹ لگ رہی تھی اس لیے۔ حمنا نے اصغر کو کی نکیوں سے دیکھا اور وہ ہنسنے لگا تھا۔ نور اور ایمان بھی ہنسنے لگے، پھر اصغر نور سے پوچھنے لگا، نور تمہاری مما سویٹ ہے نا؟ ہاں ہے تو، لیکن ڈیڈ مجھے آپ زیادہ سویٹ لگتے ہیں۔ نور کے جواب پر ایمان برخاستہ ہوئی تھی، لیکن مجھے تو مما ہی زیادہ سویٹ لگتی ہیں۔ حمنا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے جھومتے ہوئے بولا تھا، ڈیڈ دیکھے نا، ایمان مما کو مکھن لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نور فوراً سے بولی تھی، ہاں جیسے تم ڈیڈ کو مکھن لگا رہی ہو۔ ایمان نے بھی دو بدو جواب دیا تھا، چلو بس بہت بولنے لگی ہو تم لوگ، کل سے رمضان شروع ہونے والا ہے اور اس بار تم دونوں بھی روزہ رکھو گے۔
امنا نے موضوع بدلتے ہوئے کہا تھا پھر بابا نور کی بڑی سی روزہ کشائی کریں گے۔ نور اب اسفر کی گود میں چڑھ کے بیٹھ گئی تھی۔ بالکل کریں گے، اور نور اپنے سب دوستوں کو بھی انوائٹ کرے گی۔ اسفر نے نور کی بچھانے کو چومتے ہوئے کہا تھا ڈیڈ ہم اپنی روزہ کشائی پر فارس انکل کو بھی بلا لیں گے۔ ہر بار وہ ہماری برتھ ڈے پر ہی پورا لانچ غباروں سے سجاتے ہیں، اتنا بڑا کیک لاتے ہیں اور بیگ نانا کو بھی لاتے ہیں، وہ میرے لیے اسپورٹ کارڈ لے کر آتے ہیں۔ ایمان کی بات میں ہمنا اور اسفر کی نظروں کا تصادم ہوا تھا، دونوں ہی اگلے لمحے نظر چرا گئے تھے۔ فارس کا ذکر ہی کچھ ایسا تھا، پچھلے 6 سالوں میں فارس ہمنا اور بچوں کی زندگی کسی فرد کی طرح سے شامل رہ چکا تھا، اس لیے بچے باتوں میں فارس کا ذکر ہمیشہ کرتے تھے، البتہ ہمنا اس کا نام اپنی زبان پر کبھی نہیں لائی تھی۔ وجہ شاید یہ تھی کہ اسفر کو شاید یہ اچھا نہ لگے۔ اسفر نے ایمان کو کوئی جواب نہیں دیا، بات کو ٹال دیا تھا۔ حمزہ نے دھیرے دھیرے سے نہید کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا تھا۔ سامنے بنے بورڈ پر بڑا سا امینا گرلز اسکول لکھا ہوا تھا۔ نہید کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، اب وہ حمزہ کو دیکھ کر خوشی سے چپک کر بولی تھی ہائے حمزہ باؤ، کتنا بڑا اسکول بنایا ہے تو نے پھوپھی کے نام کا۔ ہاں اسکول تو بنا لیا، لیکن بوٹی جی کی زبان کو بھی تک نہیں بدل سکا۔ شوہر کو تو نہیں آپ کہتے ہیں؟ نہید نے حمزہ بات پر توجہ نہیں دی، حمزہ کی بات پر توجہ نہیں دی تھی۔ بس اسکول کے اندر داخل ہوگی۔ بہت خوبصورتی سے اسکول کو بنایا گیا تھا اور سجایا گیا تھا۔ پرنسپل کا آفس دیکھ کر نہید کے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ حمزہ بڑے میٹھے انداز سے کہنے لگا حمزہ مجھے تو اسکول میڈم صاحب بنا دے۔ ہائے رب دی سنو نہید دا ٹکا پورے پنڈ دیکھے گا۔ یہ کہہ کر وہ سامنے کی رولنگ چیئر پر آرام سے بس بیٹھی تھی اور کرسی کو گول گول گھمانے لگی، جسے حمزہ نے آ کر روکا تھا۔ پھر نہید کے قریب آ کر بولا تھا میری جان جگر، اس کرسی کے لیے 5 جماعتیں بہت کم ہیں، اس لیے تمہارے لیے میں نے ایک اور کرسی بنوائی ہے، آؤ میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر حمزہ نے نہید کا ہاتھ پکڑا، پرنسپل کے آفس سے باہر لے کر جا کر چھٹی جماعت کے کمرے میں لے گیا تھا اور رکھے بینچ پر بیٹھ گیا۔ نہید حیران نظر سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہاں بیٹھا کرو گی اور اگلی تعلیم حاصل کرو گی؟ یہ سن کر نہید کے ہوش اڑ گئے تھے، فوراً سے کھڑی ہوگی۔ ہائے میں مر گئی حمزہ، نکیاں بالڑیاں نال تو مینوں بٹھائے گا؟ پورے پنڈ دی کڑیاں مینوں ویکھ کے ہسن گیاں، نہ رہن دے میں گھر وچ ہی چنگی ہاں۔ نہید بری طرح گھبرا گئی تھی، سوچ کر ہی دل سے دونوں بازو سے پکڑ کر بڑی رسانے سے بات شروع کی تھی نہید یہ میری خواہش ہے اور تعلیم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ بہت سے خواتین کو میں نے بڑی عمر میں بھی تعلیم حاصل کرتے دیکھا ہے۔ رہنے دینا حمزہ، تینوں نہیں پتا فرزانہ میرا بڑا مذاق اڑانا ہے۔ نہید کو یہ سوچ کر سب کی محسوس ہو رہی تھی، اتنی ہمت ہے کسی میں کہ میری نہید کو کچھ کہہ کر جائے۔ لوگوں کی پرواہ مت کرو، بس اپنے مقصد پر دھیان دو۔ میرا تمہاری تعلیم پوری میں تمہاری مدد کروں گا اور میرا وعدہ ہے کہ جب تم ایم اے کر لو گی تو پرنسپل کے آفس میں کرسی تمہیں اپنی منتظر نظر آئے گی۔ حمزہ کوئی بات نہید کو تسلی نہیں بخش دے رہی تھی۔ حمزہ اس سے پہلے کہ وہ کوئی عہدہ لے دیتی، حمزہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ میری خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتی ہو نہیں؟ دیکھو ابھی کچھ دن میں ہم مری گھومنے جائیں گے، اس کے اجر تم پوری توجہ پڑھائی کو دو گی اور اردو پر خاص توجہ دو گی۔ مری کا سن کر نہید کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ حمزہ نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا تھا۔ سچی حمزہ تو مینوں مری لے کے جائے گا؟ ہاں بالکل۔ ہائے میں مر گئی، سونے سونے نظارے، اونچے اونچے پہاڑ۔ ٹھیک ہے حمزہ، مینوں کوئی اعتراض نہیں ہے، مینوں تیری گل منظور ہے۔ نہید مری کی تفریح کا سوچ کر ہی خوش ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس میں ڈفرینٹ اسٹوری ہیں، ہو سکتا ہے۔ نوفل مائرہ کو اپنے سال میں لیے بول رہا تھا مائرہ ہم بہترین دوست ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ دوستی ہمیشہ برقرار رہے۔ میری طرف سے آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، جو چاہے کہیں، بس ہنستی مسکراتی رہا کرے۔ ماہر اب بھی اس کے ساتھ سے لگی کپکپا رہی تھی، دل کی دھڑکنوں کا شور اب بھی سے بے چین کر رہا تھا۔ بے شک وہ اس کا شوہر تھا، لیکن اتنا آسان تو نہیں تھا کہ ذریعہ جیسے جذبات وہ اس کے لیے اتنی جلدی محسوس کرنے لگے۔ نوفل اس کی جھجک کو محسوس کر چکا تھا، اس کے دل کا مکین بننے کا ارادہ تو اسی دن کر چکا تھا جب کچن میں کھڑے مائرہ نے اس سے صاف کہہ دیا تھا کہ دل میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ سوچ چکا تھا کہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایک بار مجھے اپنی زندگی میں آنے تو دے مائرہ، دل تک کیسے رسائی کرنی ہے یہ نوفل اچھی طرح جانتا ہے اور اب اسی کی ابتدا کرنے جا رہا ہے۔ مائرہ کو خود سے جدا کر کے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا تھا۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں مائرہ، اور جانتے ہیں جب سے آپ کو نکاح میں قبول کیا ہے میرا دل بدلنے لگا ہے، لیکن اس دن جب آپ نے مجھ پر اپنا حق جمایا تھا، مت پوچھیں میرے اندر کیسی ہلچل مچا دی تھی۔
نہ بے چین دل کو قرار آیا، نہ نظروں کو ایک پل چین آیا تھا۔ نیند اڑ کر رہ گئی تھی میری۔ نوفل نے جو بات اسے یاد کروائی تھی، مائرہ کے دل کی دھڑکنیں مزید بڑھانے کے لیے کافی تھی۔ پہلے وہ خوف کے زیر اثر تھی، خود کو بڑی مشکل سے اس رشتے کے لیے راضی کیا تھا، وہ بھی صرف ضریاب کی خوشی کی خاطر۔ ذہن میں اب بھی ضریاب تھا، لیکن جو بات کو نوفل شروع کر چکا تھا، مائرہ اپنی کی جانے والی حرکت پر نئے سرے سے شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ وہ پہلے سے اس کی نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، اب تو مزید جھکا گئی تھی۔ مجھے آپ سے اظہار محبت سننا ہے۔ ابھی وہ اسی کیفیت سے باہر نہیں نکلی تھی کہ نوفل کی اگلی فرمائش نے اسے مزید نروس کر دیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے ہٹا کر وہ دامن بچانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں پہلے تم سے کہہ چکی ہوں کہ مجھے اظہار محبت سننا ہے مائرہ۔ سچ کہنے کو کس نے کہا ہے؟ مائرہ کے شانوں پر اپنے دونوں بازو رکھ کر اس کے سارے راستے بند کیے تھے۔ عجیب مشکل میں اسے ڈال چکا تھا۔ کیوں نہ مائرہ کے نوفل، میں آپ تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ کہیں مجھ سے کہ جس دن مجھ پر آپ مہربان ہوئی تھی، نیند تو آپ کو سکون سے نہیں آئی تھی، چین تو آپ کا بھی کھونے لگا تھا، دل کی دھڑکنوں نے ادن تو آپ کے دل نے بھی مچا دیا تھا۔ جب بھی مجھ سے نظریں چرانے لگی تھی، مجھ سے کترانے لگی تھی کہیں مائرہ کی ساری کیفیت وہ اسے بڑے مخمور لہجے میں بتا رہا تھا۔ مائرہ بری طرح سے نروس ہو رہی تھی اپنے دل کا حال اس کے منہ سے سن کر۔ پھر وہ اس سے کہنے لگا، بے شک یہ سب جھوٹ ہے، آپ کے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن پھر بھی مجھے سننا ہے۔ ایک سچ کو وہ اگلے ہی لمحے جھوٹ کہہ گیا تھا۔ یہ بھی جانتا تھا کہ سچ ہے، لیکن یہ پتہ تھا کہ بیوی اس بات کو اتنی جلدی نہیں مانے گی کہ دل اس کی ڈور اس کی بھی نوفل کے دل کے ساتھ بن چکی تھی۔ اس لیے سچے اظہار کا جھوٹ کے لبادہ پہنانے ہی صحیح، لیکن اظہار مائرہ سے سننا چاہتا تھا۔ یہ دل کی خواہش تھی اور اپنا حق بھی، لیکن وہ چپ تھی، نظر جھکائے اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو اعتدال پر لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نوفل سے اظہار ہی مشکل تھا، محبت کا اظہار کیسے کرتی؟ مائرہ کے چہرے کی بدحواسی دیکھ کر وہ بولا تھا، مائرہ اشک خلاصی ممکن ہی نہیں ہے، میں رات بھر ہی کھڑا آپ کے اظہار کا منتظر رہوں گا۔ یہ کہہ کر گویا نوفل نے اس کی ہر راہ بند کی تھی جس سے دامن بچاتی مائرہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس کی آنکھ کی باختگی دیکھتے ہوئے تو لب کہنے سے انکاری تھے۔ نوفل، میں آپ سے بڑی مشکل سے وہ بس یہی کہہ پائی تھی جب کمرے کا دروازہ پوری طرح سے کھڑکا تھا۔ یوں لگا جیسے کوئی پاؤں زور زور سے دروازے پر مار رہا ہو۔ نوفل اور مائرہ دونوں ہی چونکے تھے۔ نوفل کے بازو خود سے پیچھے کرتی مائرہ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ اس وقت فون نوفل کو بہت غصہ، پر جتنا غصہ آتا اتنا ہی کم تھا۔ دل کی خواہش اس پورے ہونے کے در پر ہی تھی کہ بڑی ہوگا، مائرہ نے کہہ کر دروازہ کھولا۔ سامنے بڑی صاحب نیند سے بوجھل آنکھیں لیے غصے سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ نوفل اسے دیکھ کر زجر کی آخری حد تک پہنچا تھا۔ کسی موقع پر بڑی نے اس کے ارمانوں پر پانی پھیرا تھا۔ نوفل دروازے کی طرف بڑھا تھا، تمہیں میں عائزہ آپی کے پاس سلا کر آیا تھا نا، جاگ کیسے گئے تم؟ اس وقت نوفل کو اس کے جاگ جانے پر بھی غصہ آنے لگا تھا، جیسے وہ ضبط کر رہا تھا، مجھے مما کے پاس سونا ہے۔ مائرہ کا ہاتھ پکڑے وہ بیڈ پر گیا تھا۔ نوفل بس اسے بےچارگی سے دیکھتا رہ گیا تھا۔ مائرہ ولی کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ نوفل بیڈ کی دوسری جانب بے دلی سے لیٹ گیا تھا، لیکن دل کو آج کہاں بے چین تھا۔ بہت کچھ مائرہ سے سننا چاہتا تھا، لیکن ولی نے ملا میٹ کر دیا تھا۔ پہلے تو نوفل دائیں بائیں کروٹیں بدلتا رہا، سونے کی ناکام کوشش کرتا رہا، لیکن جب کوئی چین نہیں آیا تو مائرہ کی جانب پہلے بدل کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ولی مائرہ کے بازو پر سر رکھ کے لیٹا تھا، رخ نوفل کی طرف تھا۔ جب نوفل کے ہاتھ میں مائرہ کا ہاتھ دیکھا تو مائرہ کا ہاتھ کھینچ کر اپنے سینے پر رکھ لیا تھا۔ یہ میری ماما ہے۔ ولی کو نہ جانے کس بات کا خار ہو رہی تھی، باپ سے تیبی چڑھائے بڑے غصے سے نوفل سے کہہ رہا تھا۔ مائرہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ نوفل اسے تعجب اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں تمہاری ہی ماں ہے، لیکن میری بھی تو کچھ لگتی ہے نا کہ نہیں؟ مائرہ کو بھی شرارت سوچی تھی، آپ ہی کا بیٹا ہے، اپنا حق لینا جانتا ہے۔ نوفل نے کنکھیوں سے مائرہ کو دیکھا تھا۔ ہاں لیکن میں بھی باپ ہوں، اس کا تو ایسا انتظام کروں گا کہ یاد کرے گا۔ یہ کہہ کر کروٹ بدل کر لیٹ گیا تھا۔ ارمان بھری یہ رات بھی ولی صاحب کی نذر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر بیگ میں نہیں آ سکتا مری، آپ سمجھے کیوں نہیں؟ ڈاکٹر ہمنا اور ڈاکٹر اصفر ہیں تو سنبھال لیں گے سب، اور باقی بھی بہت سینئر ڈاکٹر موجود ہیں۔ فارس نے فون پر ڈاکٹر بیگ کو مری آنے سے صاف انکار کیا تھا۔ فارس، مجھے کوئی ایکسکیوز نہیں چاہیے، عید کے دوران یہاں لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے اور ایکسیڈنٹ کیسز بھی بہت ہوتے ہیں، تم لائبہ کو لے کر آ رہے ہو بنا کسی بہانے کے، اور یہ میرا حکم ہے۔ ڈاکٹر بیگ نے بھی فارس کو دھمکی کے انداز میں کہہ کر فون بند کر دیا۔ فارس نے فون بیڈ پر لاپرواہی سے پھینک دیا تھا۔ لائبہ سے غصے میں دیکھ کر کچھ نہیں بولی تھی۔ اسے پتا تھا کہ فارس کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر بیگ کو منع نہیں کر سکتا۔ فرسا پیننس جی چلاتے ہوئے بولا تھا، سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ جب دیکھو میرا بابا بننے کی کوشش کرتے ہیں، میری اپنی بھی کوئی لائف ہے، لیکن نہیں، بس حکم دے کر سمجھ لیا کہ فارس تو حکم کا غلام ہے، انکار کر ہی نہیں سکتا، لیکن میں بھی نہیں چاہوں گا۔ فارس اپنا سارا غصہ نکال رہا تھا۔ لائبہ خاموشی سے دیکھ رہی تھی، پھر وہ لائبہ کو چپ دیکھ کر اسے گھورتے ہوئے بولا تھا، کہ تمہاری بولتی کیوں بند ہے؟ مجھے آپ کے غصے سے ڈر لگتا ہے۔ لائبہ کی شادی کو بس 2 ماہ ہی تو گزرے تھے، پھر وہ پہلے بھی فارس سے گھبراتی تھی۔
پاس سے قریب ہو کر بیٹھ گیا تھا، اپنا منہ بھی باہر کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اتنا بھی خطرناک نہیں ہوں میں لائبہ کہ تم مجھ سے بات کرتے ہوئے بھی یوں گھبراؤ، میرا تو مزاج ہی بہت شوق ہے، ہر وقت میں ہنستا مسکراتا رہتا ہوں۔ جب تک ہمنا میری زندگی میں تھی یہ کہہ کر فارس کی زبان کو برجستہ بریک لگی تھی، جلد بازی میں شاید کچھ غلط کہہ گیا تھا۔ لائبہ کی جانب دیکھا تو نلوچ پہ آ گئی تھی، آنکھوں میں بڑی نمی صاف کرنے لگی۔ فارس ککر پر غصہ آنے لگا تھا۔ لائبہ سو سوری، وہ معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو میں جانتی ہوں، میں کچھ بھی کر لوں آپ ہی کی جگہ شاید ہی لے نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ شٹ، فارس مجھ سے بری طرح جھنجھلایا تھا، آج پھر رلا دیا میں نے اسے۔ جلد بازی میں ایک غلط فیصلہ کر لیا، مجھے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ خود تو جس آگ میں جل رہا ہوں اس سے بھی خاک کر رہا ہوں، لیکن لائبہ کو نہ جانے کیوں اپنے ساتھ اس آگ میں کھینچ کر لایا ہوں۔ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ شوہر کے گھر کے ساتھ ساتھ شوہر کے دل پر بھی راج کرے۔ دل کمبخت، اس دل نے ہی تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ بس میں نہیں، میرے آج بھی ہمنا کے نام پر دھڑکتا ہے۔ ایک بے بسی سی فارس پر تاری ہوئی تھی، پھر خود بھی کمرے سے باہر نکل گیا۔ لائبہ سسکیوں سے رو رہی تھی، فارس پشیمانہ سا تھا، اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ فارس کو دیکھ کر لائبہ نے جلدی سے آنسو صاف کر لیے تھے۔ غلطی کر دی میں نے لائبہ، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ فارس نے ہنسی چھپاتے کہا تھا، نہیں یہ بات نہیں ہے، بس شاید میں ہی آپ کو ایسی محبت نہیں دے سکی، آپ پچھلا سب کچھ بھول جاتے۔ لائبہ کی بات پر اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ لائبہ نے اس 2 ماہ میں اپنی ہر عادت کو بدلنے کی کوشش کی تھی جو فارس کو پسند نہیں تھی، اس کا خیال بھی بہت رکھتی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، تم نے تو مجھے اس مقام پر لا کر بٹھا دیا ہے جو مجھ جیسا بندہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا۔ میرا سب کچھ تمہارا ہے۔ لائبہ، فارس اسے اپنے ساتھ لگائے بولا تھا، وہ اس کے ساتھ لگی سسکتے ہوئے دل گرفتگی سے بولی تھی، بس ایک آپ کا دل میرا نہیں ہے۔ فارس کے دل کے مقام پر سر رکھتے ہوئے بولی تھی، او کم آن یار، یہ بھی تمہارا ہی ہے، بس تھوڑا سا وقت دو مجھے۔ واہ خدا، بہت کوشش کرتا ہوں کہ تم سے انصاف کر سکوں، بس تو وہ بھی بہت تھا۔ لائبہ کو ساتھ لگائے نہ آنکھوں سے سوچنے لگا تھا، معاملہ جب دل پر آ جائے تو انسان کی ہر خواہش بیکار سی ہونے لگتی ہے۔ پر ابھی تو زخم بھی تازہ تھا، اس پر ڈاکٹر صاحب کا اصرار، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اگلے روز تیار ہو کر لائبہ کے ساتھ مری کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ نینا اور شاہ زیب ٹرین کے ذریعے پنڈی پہنچ گئے تھے۔ نینا نے پہلی بار ٹرین کا سفر کیا تھا، شاہ زیب نے سارا سفر سو کر گزارا تھا، البتہ ہادی اور سعدی نے بہت انجوائے کیا تھا۔ دوسری طرف عزیز اور ہادیہ جہاز کے ذریعے پنڈی پہنچ گئے تھے۔ اسلام آباد کی فلائٹ انہیں عید کے رش کی وجہ سے مل نہیں پائی تھی۔ ہوٹل میں کچھ گھنٹے اسٹے کرنے کے بعد انہیں مری روانہ ہونا تھا۔ عزیز، میں بس میں سفر نہیں کروں گی، پلیز پروائیڈ کار کا انتظام کریں نا۔ ہادیہ پنڈی کے ہوٹل کے روم میں بھی تھی، دوپہر کو ہی انہیں مری کے لیے نکلنا تھا، لوگوں کا بہت رش ہے۔ مسز کار تو ممکن نہیں ہے، لیکن ایک بڑی ہائیکس ہے جو 24 سیٹوں کی ہے، میرے خیال سے تم کمفرٹیبل رہو گی۔ لیکن نذیر، ہادیہ کا سفر کا سوچ کر ہی جی مترانے لگا تھا، میں میڈیسن تمہیں سحری میں دے چکا ہوں، تم بس سو کر پورا سفر گزار لینا، بالکل ڈسٹرب نہیں کروں گا تمہیں، میرے کندھے پر سر رکھ کر بے خبر ہو کر سو جانا۔ عزیز اس کی حالت دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ اسے ایسے سفر میں پریشانی لاحق ہوتی ہے، اس لیے اسے چھیڑتے ہوئے کچھ حسین پل یاد دلانے لگا۔ ہادیہ نے کن اکیل سے اسے دیکھا تھا، سفر کا سوچ سوچ کے ہادیہ کو شان ہو رہی تھی۔ پہلے اسلام آباد جانا تھا، اس کے بعد مری کے لیے روانہ ہونا تھا، پورا پیکیج تھا۔ مری سے ایک ہوٹل کی ڈیل تھی، پنڈی کے سفر سے لے کر مری میں ہوٹل کی رہائش اور وہ کے خوبصورت مقام کی سیر، ایک ہفتے کا پیکیج تھا۔ دوپہر کو ہی وہ لوگ بس اسٹاپ پر پہنچ گئے تھے، اپنی مطلوبہ ہائیکس پر سوار ہو گئے تھے۔ اسی وقت عزیز اور ہادیہ کے علاوہ اس ہائیکس میں نینا اور شاہ زیب بھی بچوں کے ساتھ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسلام آباد تک تو ان کے سب کے مابین کچھ خاص گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ ہادیہ نیند کی میڈیسن بھی کھا چکی تھی، اس لیے گاڑی کے چلتے ہی وہ کچھ دیر میں ہی سو گئی تھی۔ ہادی اور سعدی پوری بس کی سیٹوں پر راش کر رہے تھے، البتہ نینا نے اتنا لمبا سفر میں پہلی بار کیا تھا، اس لیے چہرہ کچھ ادر سا گیا تھا، پھر تھکن بہت محسوس ہو رہی تھی۔ زینب اور زیب کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، مستیاں کر رہی تھی، ہادی اور سعدی کو دیکھ رہی تھی۔ دوسری طرف نوفل نے بنا پیشگی اطلاع دیے مری جانے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ مائرہ بوکھلا کر رہ گئی تھی، نوفل یوں اچانک مری، لیکن مائرہ سمجھ نہیں پا رہی تھی ایک دم سے مری کی کیا سوچے۔ نوفل الماری سے کپڑے نکال کر بیگ میں ٹھونس رہا تھا۔ مائرہ، وقت نہیں ہے، بس ہمارا انتظار نہیں کرے گی، ہم بس میں جائیں گے۔ نوفل، جب گاڑی ہے تو پھر بس میں کیوں جائیں؟ بس نہیں، ہائیکس ہے، پورے ایک ہفتے کا پیکیج ہے، گاڑی، ہوٹل، کھانا سب ان کا، اور سیر تفریح پھر وہی کروائیں گے۔ نوفل نے جلدی سے بیگ کی زپ بند کی تھی، وہ بس کے اڈے پر پہنچ گئے تھے جہاں ہائیکس کھڑی تھی۔ تیسری فیملی بھی اب سوار ہو چکی تھی اور وہ تھی نوفل اور مائرہ کی
عزیر کی شاہ زیب سے بس سرسٹی سی بات ہوئی تھی، لیکن دونوں کے شوق تقریباً ایک جیسے تھے، اس لیے باتوں کا سلسلہ چل نکلا تھا تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ عاطیہ سو چکی تھی اور نینا بور سی ہو رہی تھی۔ میاں کو فوراً سے دوستی پا لینے کا شوق تھا، کیا تھا کہ تھوڑا سا وقت بیوی کو ہی دے دیتے۔ نینا نے دل گرفتگی سے سوچا تھا۔ شاہ زیب کو یہ سن کر بھی بہت حیرت ہوئی کہ عزیر بھی کراچی میں ہی رہتا ہے اور وہیں سے آیا ہے۔ یار ہماری کراچی میں پہلے کبھی ملاقات کیسے نہیں ہوئی؟ تم تو آدمی ہی بڑے دلچسپ ہو۔ شاہ زیب عزیر کی باتوں سے خاصا متاثر ہوا تھا۔ بس اتفاق ہے کہ ملاقات یہی مری کے سفر کے دوران ہی ہونی تھی، لیکن اب ہم مل گئے ہیں نا، انشاءاللہ کراچی میں بھی ملتے رہیں گے، عزیر نے جواب دیا تھا۔ شاہ زیب کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے ہماری بہت جمنے والی ہے، سالوں دوستی رہے گی ہماری۔ ویسے بھی میں دوسرے کے معاملے میں بڑا بے تکلف ہوں، شاہ زیب نے کہا اور عزیز کا ہاتھ پکڑ کر ذرا سا دبایا تھا۔ دوستی تمہیں بھی مجھے تو نبھانے کا قائل ہوں۔ ایک ہی دوست تھا میرا، نوید، اسکول کالج یونیورسٹی کے بعد اب تک اس سے دوستی ہے۔ اب تو وہ بنوئی بھی ہے میرا، لیکن ہم اب بھی دوستوں کی طرح ہی ملتے ہیں۔ عزیر کو نوید کا خیال آتے ہی دل میں ٹھنڈک کا احساس ہوتا تھا اور صفیہ بہت زیادہ خوش تھی اس کی سمت میں۔ شاہ زیب نینا کی طرف دیکھنے لگا جو بیزاری کی آخری حد پر تھی۔ کچھ شاہ زیب کو عزیز کی سنگت پسند آ گئی تھی اور کچھ نینا کو جان بوجھ کر بھی اگنور کر رہا تھا، کیونکہ وہ ہادی اور سردی کو اپنے ساتھ لائی تھی، اس لیے اسے کچھ موڈ دکھا رہا تھا۔ امینا تم جا کر وہاں لیڈیز میں بیٹھ جاؤ، عزیر یا تم یہاں آ جاؤ، میرے پاس ذرا کھل کر باتیں کرنے تو مزہ بھی آئے گا۔ شاہ زیب کی بات پر مجبوراً نینا کو اٹھ کر ہادیہ کے برابر میں بیٹھنا پڑا تھا۔ شاہ زیب تو اس کے بعد نینا کو بھول ہی گیا تھا۔ اگر ہادیہ جاگ رہی ہوتی تو کچھ کمپنی نینا کو بھی مل جاتی۔ زینب بھی اب عزیر کی گود سے اتر کر ہادی اور سیدی کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ بچوں کی اپنی ہی باتیں، کارٹون، گیم کی۔ کچھ ہی دیر میں نینا موبائل پر رباب سے چیٹ کرنے لگی تھی، جب ہادیہ نے اس کے شانے کو تکیہ بنایا تھا اور اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھ کر گڑبڑ لی۔ اپنا آدھے سے زیادہ وزن نینا پر ڈال چکی تھی۔ نینا پہلے تو چونک گئی، لیکن پھر اپنے چہرے کو ذرا سا جھکا کر ہادیہ کو دیکھنے لگی جو گہری نیند میں تھی۔ پہلے تو سوچا کسے جگاتی، کیونکہ وہ خود نازک سی تھی، 10 منٹ تو یہ سب برداشت کر لیتی، لیکن اتنا لمبا سفر اپنے کندھے کو کسی کا تکیہ نہیں بنا سکتی تھی۔ لیکن کہہ نہیں پائی۔ عزیز پورا رخ شاہ زیب کی طرف کیے اسے چودھری کا قصہ سنا رہا تھا، اپنی بہادری کے جوہر بتا رہا تھا، اور شاہ زیب اپنی بائک کی پھرتیاں اسے بتا رہا تھا۔ جب گاڑی اسلام آباد کے بس اڈے پر رکی تھی، کچھ دیر میں تیسری سواری بھاگ بھاری میں سوار ہوئی تھی۔ عائزہ اور منظر زینب کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی اور بڑی وہ ماں کی گود میں بیٹھا ہوا تھا۔ کھڑکی کی جانب مائرہ بیٹھی تھی اور نوفل اس کے ساتھ تھا۔ کچھ دیر تو وہ عزیر اور شاہ زیب کی باتیں ہی پناہ اسی دلچسپی سے سنتے رہے، پھر نوفل مائرہ کی طرف دیکھنے لگا، اس کے کان کے قریب جا کر بولا تھا، آپ کو میرا سرپرائز کیسا لگا مائرہ؟ اچھا ہے۔ مائرہ کو یہ افراتفری اب اچھی تو نہیں لگی تھی، لیکن بچے خوش تھے اور نوفل بھی بہت زیادہ خوش تھا، اس لیے یہی جواب دینا ٹھیک لگا تھا۔ مائرہ جو باتیں اس دن ادھوری رہ گئی تھی، وہ مری جا کر کسی حسین سے منظر کے سامنے کہنا سننا آپ کو اور بھی تفریح دل فریب لگے گا۔ بہت ساری باتیں کرنی ہے مجھے آپ سے اور سننی بھی ہے، پیار بھری محبت کے اظہار سمیت۔ مائرہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ مائرہ کا ہاتھ نوفل کے ہاتھ میں تھا۔ مائرہ اور نوفل کی سیٹ نینا اور ہادیہ کے بالکل پیچھے تھی۔ اگلی سیٹ پر بیٹھی نینا کا ان دونوں کی باتیں سن کر جی جل کر خاک ہوا تھا۔ ایک یہ میاں بیوی ہیں، 3 بچوں کے بعد بھی میاں کتنا رومانٹک ہے، مری میں جا کر وقت گزارنا ہے اور یہ پلان بنا رہے ہیں، اور ایک شاہ زیب بس اپنی ون ویلنگ اور نو ون ویلنگ سے ہی فرصت نہیں ملتی، یہ خود تو گپیں ہونپ رہے ہیں اور میرا کندھا آج کل سے ہی جواب دے جائے گا۔ اس سے بہتر تھا کہ میں یہاں آتی ہی نہ، کراچی میں نمی اور روبی کے ساتھ ہی عید کر لیتی۔ نینا کو اپنے آنے پر افسوس ہو رہا تھا۔ گاڑی اب مری کی جانب گامزن ہونے والی تھی کہ ایک خاتون نے باقاعدہ گاڑی کے سامنے کھڑے ہو کر گاڑی کو روکا تھا۔ گاڑی بڑے زور کے جھٹکے سے رکی تھی، سب کے سب اپنی جگہ سے ہل کر رہ گئے تھے، سوائے ہادیہ کے جو بس ذرا سا نینا کے کندھے سے کھسکی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے پھر اس کے کندھے پر سر رکھ چکی تھی۔ پائکس کا دروازہ پوری قوت سے دھڑایا گیا تھا۔ سب کی نظر دروازے پر تھی۔ شیشے سے ناہید کی شکل دیکھ کر عزیز نے حیرت سے زر لب اس کا نام لیا تھا اور پھر دروازہ کھول دیا۔ عزیز کو دیکھ کر ناہید کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ ہائے میں مر گئی عزیز، تو اتھے کتھے؟ ناہید نے حیرت سے پوچھا۔ ڈرائیور کچھ حیران سا ہوا تھا تو خاتون آتے ہی تعلقات جوڑنے لگی۔ ہے کون ہو آپ لوگ؟ اور محترمہ خودکشی کا ارادہ تھا تو کسی اور گاڑی کے سامنے آ جاتی، ڈرائیور چڑھ کر بولا تھا۔ مرد میرے دشمن، ناہید نے جواب دیا اور اندر آ گئی تھی۔ اس کے پیچھے حمزہ کو دیکھ کر عزیز نے سسران کیا تھا، آپ یہاں؟ حمزہ نے بھی عزیز کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا تھا۔ ہم تو مری جا رہے تھے اور آپ لوگ؟ جتنی حیرت حمزہ کو عزیر کو دیکھ کر ہوئی تھی، اتنی ہی عزیر کو بھی ہوئی تھی۔ ہم بھی مری جا رہے ہیں، لیکن بس خراب ہو گئی، اس لیے سوچا لفٹ مانگ لوں، لیکن مجھ سے پہلے ناہید کو جلدی تھی، اس لیے گاڑی کے سامنے ہی کھڑی ہوگی۔ حمزہ نے ناہید کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ عزیز کو وضاحت دے دی۔ ناہید کو کچھ خاص پرواہ نہیں تھی، یہ کہاں سے سدھر سکتی ہے، آؤ تم لوگ۔ عزیز نے ایک تعصب بھری نظر ناہید پر ڈالی اور پھر ڈرائیور سے کہا، یہ ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ حمزہ عزیر کے ساتھ سیٹ پر بیٹھ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ عزیر شاہ زیب سے حمزہ کا تعارف کراتا، ناہید کی نظر سوئی ہوئی ہادیہ پر پڑی تھی۔
ہائے پرچھائی اس سے پہلے کہ ناہید ہادی کی طرف بڑھتی عزیز نے فوراً سے ٹوک دیا تھا۔ ناہید پلیز اسے مت جگانا، گئی اٹھ گئی، سب کا سفر خراب ہو جائے گا۔ عزیز کی بات سن کر ناہید نے منہ کے زاویے بگاڑے تھے اور وہ دوسری سیٹ پہ جا کے بیٹھ گئی۔ نوفل اور مائرہ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا چیز ہے؟ نوفل نے دھیرے سے مائرہ سے کہا۔ بہت عجیب ہے۔ مائرہ نے ناہید کا سر سے پیر تک جائزہ لیا تھا۔ حلیہ اس کا خاصا سوبر سا تھا لیکن انداز بالکل مختلف تھا۔ اچھی خاصی خوبصورت لڑکی تھی لیکن جب تک چپ چاپ بیٹھی رہتی۔ نینا بھی ناہید کو ہی دیکھ رہی تھی جو اکیلی بیٹھی تھی۔ کچھ دیر تک ناہید چپ چاپ سب کو ٹکا ٹکا دیکھتی رہی۔ جب اسے اپنی کوئی کمپنی نظر نہیں آئی تو مائرہ سے بولی جو اس وقت کسی دیکھ رہی تھی، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بور ہو رہی ہیں۔ بھائی صاحب آپ کیوں زنانیوں میں بیٹھے ہیں؟ آپ بھی جا کر ادھر بیٹھو، مردوں میں کوئی گپ شپ لگاؤ۔ آپ کی ووٹی کے ساتھ میں شگر لگا لیتی ہوں، میرا بھی وقت اچھا گزر جائے گا۔ ناہید نے براہ راست مائرہ اور نوفل کو مخاطب کیا تھا۔ نوفل اٹھ کر وہاں بیٹھ گیا جہاں حمزہ بیٹھا تھا۔ ناہید مائرہ کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی تھی اور مائرہ کو دیکھ کر پوچھنے لگی تسا پنجابی ہو؟ نہیں، ہم اردو اسپیکنگ ہے، مائرہ نے مختصر جواب دیا تھا۔ اچھا اچھا، میری یہ جو بھرجائی ہے نا جو اگلی سیٹ پر سوار ہے یہ بھی اردو ہی بولتی ہے، اور جو سامنے وہ ہے نا وہ میرا کزن ہے، ہم پنجابی ہیں۔ ناہید نے خود ہی اپنی گلابی اردو میں ہادیہ اور عزیز کی جانب انگلی کا اشارہ کر کے تعارف کرواتے ہوئے مائرہ سے بات شروع کی تھی۔ اچھا، مائرہ نے مختصر سا جواب دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے پنجابی اردو بولن والوں کے گھر شادی نہیں کرتے، پر میرے کزن کی محبت کی شادی ہوئی اس لیے ہو گئی۔ ناہید کی بات پر مائرہ کو عجیب سی لگی تھی، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ لڑکی اردو اسپیکنگ ہو یا لڑکا پنجابی لوڈر، سب فرق کیوں نہیں پڑتا؟ بڑا فرق پڑتا ہے۔ فرق تو یہ دیکھ لے کہ 2 منٹ میں نے آپ سے اردو بولی اور اب میرے جبڑے دکھنے لگ پڑے ہیں۔ پہلا فرق تو یہی ہے، ناہید اپنا ہاتھ اپنے جبڑوں پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ دوسرا یہ کہ ہمارے ریت رواج الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہائے، ناہید نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کر یوں جوش دلایا جیسے کوئی بہت بڑی بات یاد آ گئی۔ ہمارے تو شادی بیاہ کی اتنی کوئی ودیع رسمیں ہیں کہ کیا بتاؤں آپ کو۔ یہ جو میرا کزن ہے نا، ناہید نے عزیز کی طرف اشارہ کیا تھا۔ مائرہ نے ایک نظر عزیز پر ڈالی جو حلیے سے کچھ مذہبی ٹائپ کا لگ رہا تھا۔ ایک دم سڑیل تے کوچا قسم کا بندہ ہے۔ اپنی شادی بڑی کوئی روکھی پھیکی سی کی تھی۔ ناہید کا ٹیپ ریکارڈ شروع ہو چکا تھا۔ مائرہ بس خاموشی سے اس کی رسم و رواج کو سن رہی تھی۔ گاڑی آگے جا کر پھر رکی تھی۔ ایک کمسن سی لڑکی جو رو رہی تھی پائی یونیفارم میں پہنے اس کی گاڑی کو رکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ نوفل کھڑکی کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر ڈرائیور کو گاڑی روکنے کے لیے کہا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا تو وہ بچی کہنے لگی وہ میٹرک کلاس کی اسٹوڈنٹ اسکول ٹرپ کے ساتھ بس میں جا رہی تھی، ان کی بس کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے، سب لڑکیاں اچھا ویو دیکھ کر سیلفی بنانے لگی۔ وہ بھی اسی چکر میں کچھ مناظر کے ساتھ سیلفی کے چکر میں آگے نکل گئی، لیکن جب وہ واپس آئی تو بس جا چکی تھی اور وہ اکیلی رہ گئی ہے، اس لیے وہ رو رہی تھی۔ تم اوپر آ جاؤ، ہماری پہنچ کر ہو سکتا ہے کہ تمہیں تمہاری بس مل جائے۔ نوفل نے اسے اندر آنے کی دعوت دی تھی۔ وہ گاڑی میں نوفل کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ بہت گھبرائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ نوفل اسے دیکھ کر بول رہی تھی بھائی مجھے میری بس مل تو جائے گی نا، میں گم تو نہیں ہو جاؤں گی نا؟ وہ روتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اب نوفل اسے کیا جواب دیتا کہ گم تو وہ ہو چکی ہے۔ نہیں گڑیا پریشان مت ہو، موبائل ہے نا آپ کے پاس، آتا ہو جائے گا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ فائقہ۔ اس بچی نے آنسو بہاتے ہوئے کہا تھا۔ فائقہ، ہم آپ کو آپ کی بس تک پہنچا دیں گے، اب رونا نہیں ہے۔ فائقہ نے فوراً آنسو صاف کیے تھے۔ دوسری جانب پارس بھی طیبہ کے ساتھ ڈاکٹر بیگ کے گھر پہنچا تھا۔ گاڑی کا بہت رش تھا۔ ہوٹلس میں جن نے پہلے سے بکنگ کروائی ہوئی تھی انہیں کو کمرے ملے تھے۔ ایک الگ سا ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ وہ سب لوگ پنڈی سے مری تک ایک پیکیج کے ساتھ آئے تھے جس میں ہوٹل روم بھی شامل تھا۔ سواری پورے راستے عزیز اور شاہزیب کی خوب بنی تھی جیسے بڑی مدت بعد کوئی بچھڑے ہوئے دوست ملے ہوں۔ حمزہ کی ہلکی بھری نوفل سے بات چیت ہوتی رہی۔ ناہید مائرہ کو عزیز اور ہادیہ کی تقریباً پوری لو اسٹوری کو سنا چکی تھی۔ مائرہ نے اس کی کمپنی کو انجوائے بھی کیا تھا۔ مری پہنچ کر ہادیہ کی آنکھ کھلی تو نینا کا کندھا بالکل سن ہو چکا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی ہادیہ نے جب اوپر چہرہ اٹھا کر دیکھا تو نظر عزیز کی بجائے کسی لڑکی پہ پڑی تو کرنٹ کی مانند پیچھے ہٹی تھی۔ آپ کون؟ وہ ایک دم بوکھلائی تھی اتنی دیر سے وہ عزیز کا کندھا سمجھ کر مزے سے سو رہی تھی۔ نینا نے اپنا کندھا دباتے ہوئے کہا۔ اس وقت نینا کے چہرے پر تھکن کے اثرات دیکھ کر ہادیہ کو ہفت سی ہوئی تھی۔ I'm so sorry، مجھے بالکل بھی ہوش نہیں تھا، مجھے لگا عزیز ہے۔ I'm really sorry، ہادیہ نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ ہوٹل آ چکا ہے، سبھی گاڑی سے نیچے اتر چکے تھے۔ کمروں کی باری آئی تو نوفل کو اپنے کمرے کی چابی مل چکی تھی۔ فائقہ کو مائرہ اور بچوں کے ساتھ اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ فائقہ بھی اسلام آباد سے آئی تھی۔ اس کی بس کا ملنا تو شاید مشکل تھا لیکن اسلام آباد تک وہ اسے پہنچا سکتا تھا۔ سب سے پہلے کمرے میں جا کر نوفل نے فائقہ کے والد سے بات کی تھی، انہیں ساری سچویشن بتا دی تھی۔ ان کی بیٹی محفوظ ہاتھوں میں تو اس کے بس بھی مل گئی، وہ اسے بھیج دے گا، ورنہ وہ اسلام آباد آ جائے گا تو اسے اس کے گھر چھوڑ دے۔ نوفل نے ڈبل روم میں لیا تھا، کمرے اندر ہی دوسرا کمرہ موجود تھا جو بچوں کے لیے تھا۔ فائقہ کی عائزہ منزہ سے اچھی دوستی ہو گئی تھی، کچھ وہ مطمئن بھی ہو گئی تھی کہ گھر تک پہنچ جائے گی۔ مغرب ہونے والی تھی، اب ٹھنڈک بھی بڑھ رہی تھی۔ نوفل نے فون پر افطاری کا آرڈر دیا تھا۔ 30 روزے پورے ہونے والے تھے۔ روزہ افطار کرتے ہی
عائشہ منزہ فائقہ سے باتیں کرنے لگی۔ مائرہ بھی وہیں بیٹھنے لگی۔ جب کمرے سے منسلک گیلری سے نوفل نے مائرہ کو پکارا تو مائرہ وہاں بیٹھنے کے بجائے گیلری میں چلی گئی تھی، جہاں رات کے بجائے ہر جگہ سے اندھیرے میں بھی سامنے کی سرمی پہاڑ ابھی دلکش لگ رہے تھے۔ ہوا میں بڑی کنکھی اچھی لگ رہی تھی۔ نوفل کا رخ باہر کی جانب تھا، لوہے کی گرل پر دونوں ہاتھ جمائے وہ کھڑا تھا۔ نوفل آپ نے بلایا، کوئی کام تھا؟ مائرہ کی بات پر اس نے پلٹ کے اسے دیکھا تھا۔ آئیے نا کچھ دیر یہاں کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہیں۔ آگے بڑھ کر نوفل نے مائرہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ نوفل میں وہ فائقہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں نے سوچا اسے کمپنی دیتی ہوں۔ نہ جانے کیوں مائرہ نوفل کے قریب آنے سے گھبراتی تھی، دور ہونے کے بہانے تلاش کرتی تھی۔ عائزہ منی ہے نا اس کے پاس، اور بڑی صاحب بھی تو ہے، وہی ہے۔ اچھا ہے کچھ تو ہمیں اپنی باتیں کرنے کا موقع ملے گا، ورنہ ولی کسی باڈی گارڈ کی طرح آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ نوفل کی بےتاب نظروں پر وہ نروس ہونے لگی تھی، سامنے پہاڑوں کو دیکھنے لگی۔ دوپٹہ بھی سر پر اچھی طرح لپٹ کر رکھا تھا، جسے ذرا سا کھینچا تو کھسک کر سر سے نیچے اتر جائے گا۔ مائرہ کے بال سب تیز ہوا سے اڑنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے دوپٹہ سر پر لیتی، نوفل نے اسے ٹوک دیا تھا۔ یہاں کوئی غیر نہیں ہے، میں ہوں، اور مجھ سے آپ کو اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی اچھے لگ رہے ہیں۔ نوفل کے بدلتے لہجے پر مائرہ کی تڑپنے کسی سانس کی طرح سے تیز تیز بجنے لگی تھی۔ آپ جانتی ہیں آپ کے ساتھ کیوں آیا ہوں؟ وہ دھیمی سے لہجے میں جو مائرہ کی جان لینے کے لیے کافی تھا، تاکہ ہم بہت اچھے سے لمحوں کو یادگار بنا سکیں۔ ہم ہر چند ماہ بعد ادھر آیا کریں گے اور اسی طرح سے حسین وقت گزارا کریں گے، اور جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، عائزہ منزہ اپنے گھر کی ہو جائیں گی، ولی اپنے بچوں والا ہو جائے گا، تو پھر ہم دونوں بیٹھ کر انہیں لمحوں کو یاد کیا کریں گے۔ نوفل کی بات سن کر بجائے مسکرانے کے آنکھوں میں نمی صاف کرنے لگی تھی۔ کبھی یہ سب باتیں مائرہ نے زرناب سے بھی کی تھی، اور وہ ہنسنے لگا تھا، کہنے لگا تھا تمہیں ابھی سے بڑھاپے کی فکر ہے کہ بڑھاپے میں یاد کرنے کے لیے حسین لمحوں کا اسٹارٹ اور کٹا کیا جائے۔ مائرہ تم بہت عجیب لڑکی ہو یار۔ ذریعات کی یاد نے آنسو جھلکانے پر مجبور کیا تھا۔ نوفل یہ سوچ رہا تھا کہ اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ کبھی ایسے لمحوں کے خواب میں نے ذریعات کے لیے بھی دیکھے تھے، وہ چاہتا کہ ہم یہ کہہ کے مائرہ اپنے آنسو پر اختیار ہو چکی تھی، لیکن اس بار آنسو نوفل کے اس کے رخسار سے چلنے لگا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نوفل، میرے بھی ذریعات سے یہی سب کہا تھا، رسنے لگے تھے مجھے، کہتے تم عجیب ہو۔ اب تو ایسی کوئی خواہش ہی نہیں رہی، بس یہ عمر جلد کٹ جائے اور جلد سے عائزہ اور منزہ اپنے گھر کی ہو جائے، اور میں بھی ذریعات کے پاس۔ مائرہ نوفل کے سخت لہجے پر مائرہ کو خاموش ہونا پڑا تھا۔ ایسا سوچتی ہیں آپ کیا میں کچھ نہیں ہوں آپ کے لیے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک میں بھوک نہ سہی، لیکن کچھ تو لگتا ہوں میں آپ کا۔ میرے بارے میں بھی سوچا کریں، مجھے آپ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، بہت سے حسین لمحے بھی گزارنے ہیں۔ اگر آپ کے لیے بھائی کی ہر یاد صرف آنسو بھی آنکھوں میں لا سکتی ہے، تو آج کے بعد میں آپ کے منہ سے بھائی کا نام بھی سننا نہیں چاہوں گا۔ نوفل مائرہ بے ساختہ چلائی تھی، کیا نوفل میں یہاں اس لیے نہیں آیا کہ آپ کو یادوں کے سہارے روتے دیکھوں؟ مجھے آپ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارنا ہے، آج کے بعد آپ کو روتے ہوئے نہ دیکھوں۔ نوفل بھی غصے میں یہ کہتے ہوئے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ارتضیٰ میں اس بار عید پر مری جانا ہے اور خوب انجوائے کرنا ہے۔ حیا کی فرمائش سن کر ارتضیٰ نے صاف انکار کیا تھا۔ جی نہیں، عید پر رش اتنا ہوتا ہے، دوسرے شہروں سے لوگ آئے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں انجوائے کرنے دو۔ تمہارا کیا پھر کبھی چلی جانا؟ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں روز گھمانے لے کے وہاں پہ جاتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو دوسرے شہر سے آ کر گھوم پھر تو جاتے ہیں، ایک میں ہوں بس گھر بیٹھ کر جی جلاتی رہتی ہوں۔ حیا کے موٹے موٹے آنسو فٹافٹ سے بہنے لگے تھے۔ ارتضیٰ نے فحاشی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ چلو جی ہو کے ڈرامے بازی شروع۔ رومان بھی وہیں بیٹھا تھا، حیا کی آنکھوں میں آنسو وہ کہاں برداشت کر سکتا تھا، اس لیے ارتضیٰ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ بابا مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ کے اندر اتنی قدیم روح کیوں بسی ہوئی ہے؟ بڑے برے ہیں آپ، بور سے ہیں آپ کو ممی کے آنسو بھی نظر نہیں آتے؟ رومان کی ہمدردی پا کر اس کی سسکیاں تیز ہو گئی تھی، جانتی تھی رومان ارتضیٰ سے بات منوا کر ہی رہتا ہے۔ تم دونوں کی ڈرامے بازیوں کا مجھ پر بالکل نہیں اثر ہونے والا، اس لیے میری طرف سے صاف انکار ہے۔ اچھا تو ٹھیک، افطاری آپ بنائیں گے؟ ممی کوئی ملازمہ نہیں ہے جو سارے کام کرتی رہیں اور آپ انہیں کہیں سیر و تفریح پر بھی لے کر نہ جائیں۔ رومان نے اپنی طرف سے دھمکی دے گیا تھا۔ ہاں ویسے جیسے تمہاری ماں اکیلی ہی پورا ٹیبل لوازمات سے بھر دیتی ہے۔ ارتضیٰ یہ کہہ کر کچن میں چلا گیا تھا۔ کچن کے کاموں کے علاوہ حیا کو ہر کام میں دلچسپی تھی، بس پکانے سے جسم جان جاتی تھی، اس لیے ارتضیٰ کو ہی اس کی مدد کرنی پڑتی۔ حیا بھی رو رہی تھی، ممی رونا بند کرتے، کوئی فائدہ نہیں ہے، بابا نہیں ماننے والے۔ رومان دھیرے سے حیا کی کہانی سرگوشی کرنے لگا۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے نہیں مانتے۔ افطاری کے بعد وہ کمرے میں چلی گئی، رات کے کھانے پر بھی نہیں باہر آئی تھی۔ رومی بھی اسے بلانے کے لیے کمرے میں گیا تھا، لیکن وہ باہر نہیں آئی۔ مجبوراً ارتضیٰ کو ہی کمرے میں جانا پڑا۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہ سو سو کر رہی تھی، کمرہ بند ہونے کی آواز پر اب سسکیاں شروع ہو چکی تھیں۔ ارتضیٰ مسکراتے اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ حیا یہ کیا بچپنا ہے یار، تم جانتی ہو اس وقت مری میں مچھلی بازار کی طرح رش لگا ہوگا، پھر ایسے موقع پر فیملیز کام اور منچلے زیادہ موجود ہوتے ہیں، اور ایک طوفان کا بدتمیزی کا سماں ہوتا ہے، سمجھا کرو یار، بس عید کا رش
جڑتے ہی آئے پرامس تم جہاں کہو گی تمہیں وہاں لے کر جاؤں گا۔ ارتضیٰ نے اس کا بازو آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے اس کی گلابی ہوتی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ حیا نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ آج تب بھی نہیں لے کر گئے تھے کہیں کہ عید کی چھٹیوں کے بعد؟ اب تو اسکول کھلے ہیں، نوکری چھوڑ کے تمہیں گھما نہیں سکتا۔ سچ تو یہ ہے ارتضیٰ کہ آپ کے دل میں میرے لیے ایسے کوئی ارمان باقی ہی نہیں رہے۔ سارے شوق تو آپ نے طعنے کے سر پورے کیے ہیں۔ وہی ہمیشہ والا طعنہ ارتضیٰ کو ملا تھا۔ ہاں اب یہ کہہ دو کہ سچی محبت نہیں ملی تمہیں مجھ سے۔ مسکان تو بس صرف بنا محبت کے ہی آ گئی ہے۔ ارتضیٰ کی بات پر وہ کچھ شک کی رہ گئی تھی۔ اب میں نے ایسا بھی کچھ نہیں کہا۔ حیا خفت کا شکار ہوئی تھی۔ لیکن آپ سوچیں ارتضیٰ، لڑکیوں کے کچھ اور بھی ارمان ہوتے ہیں۔ ہم بھی 2 دن کے لیے ہوٹل چلتے ہیں اور بھی بہت سے کپل آئے ہوں گے، ایک رومانٹک سا ماحول ہوگا، کتنا اچھا لگے گا نا؟ حیا نے نادر خیالات سن کر ارتضیٰ بس اسے تعجب سے دیکھتا رہ گیا۔ تو تمہارا مطلب ہے اپنا گھر بار چھوڑ کر میں مری جا کر ایک ہوٹل کا دروازہ بجا کر یہ پوچھوں کہ کیا سب کے پاس کوئی کمرہ خالی ہے؟ کیونکہ میری بیوقوف سی بیوی کو گھر کی بجائے ہوٹل میں رومانس کرنے کا شوق چڑھ گیا ہے۔ ارتضیٰ کی بات پر حیا کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ ہاں ایسا ہی چاہتی ہوں میں، اور آپ مجھے بے شرم سمجھتے ہیں تو وہ اب آپ کی مرضی ہے، لیکن اس بار مجھے 2 دن کے لیے ہوٹل میں رہ کر عید انجوائے کرنی ہے۔ کچن کا کوئی کام نہیں کرنا چاہتی، نہ ہی گھر بیٹھ کر عید منانا چاہتی ہوں۔ ہمیں مری میں رہنے کے ذرا بھی فائدے نہیں ہیں۔ آپ کہیں لے کر نہیں جاتے؟ حیا اٹل لہجے میں بولی تو ارتضیٰ کو ہار ماننی ہی پڑی۔ اوکے کرتا ہوں کچھ، میرے ایک دوست کا ہوٹل ہے، اگر وہاں کوئی روم خالی مل گیا تو چلیں گے، ورنہ میں دوسرے ہوٹل کی خواڑی بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ مجھے منظور ہے، چلو پھر کھانا کھاؤ باہر آ کے۔ مسکان بھی ابھی تک بھوکی تھی۔ ارتضیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ اسے کھڑا کیا، پھر اسے اپنے ساتھ تلاش میں لے آیا تھا۔ مسکان تو گود میں لیے بیٹھا ہوا تھا۔ حیا کی بھرپور مسکراہٹ اور رومان کو دیکھ کر انگوٹھا دکھانے پر سمجھ گیا تھا کہ حیا میدان مار چکی ہے۔ حیا ارتضیٰ کے اس دوست سے پہلے کہہ کر کمرہ بک کروا چکی تھی جس ہوٹل کی ارتضیٰ بات کر رہا تھا، اس لیے اب اسے 100% عید اچھی منانے کے چانس تھے۔ برابر والا کمرہ نوفل اور مائرہ کا تھا۔ فائقہ عائزہ اور منزہ کے ساتھ اندرونی کمرے میں سو گئی تھی۔ کہانی سننے کے بہانے ولی بھی فائقہ کے ساتھ ہی سو گیا تھا۔ مائرہ سو چکی تھی، نوفل بھی جاگ رہا تھا، اپنے کمرے کی گیلری میں کھڑا تھا۔ مری بہت کچھ سوچ کر آیا تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ ہمسفر جب تک ساتھ دینے پر آمادہ نہ ہو لمحے غلاف کبھی نہیں ہوتے۔ نہ جانے کیوں سگریٹ جیب سے نکال کر ہونٹوں میں دبائی اور لیٹر سے سلگانے لگا۔ مائرہ کی آنکھ کھلی، برابر کی جگہ خالی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، ناک میں سگریٹ کی بو گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی جب نوفل کے بے ساختہ کھانسنے پر دماغ میں ایک خیال بجلی کی طرح کودتا تھا۔ جڑ سے اٹھ کر گیلری کی طرف پہنچی تھی۔ نوفل سگریٹ پی رہا تھا، وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور اس کے منہ سے سگریٹ دور پھینک دیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جانتے ہیں کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، میری پرواہ مت کریا کریں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، اور بے فکر رہیں، کچھ نہیں ہوتا مجھے۔ اگر ہونا ہوتا تو بھائی کی جگہ آج میں قبر میں ہوتا۔ نوفل ٹھیک کہہ رہا ہوں مائرہ، کاش کہ بھائی مجھے نہ بچاتے، کم از کم آپ خوش تو رہتی۔ میں چاہ کر بھی بھائی کا وعدہ نہیں نبھا سکتا جب تک آپ نہ چاہیں، چاہ کر بھی میں آپ کے دل کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکتا۔ اچھا ہوتا کہ میں ہی مر جاتا۔ مائرہ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، نم آنکھوں سے اسے دیکھ کر بے بسی سے کہہ رہا تھا، میں نے آپ کو آپ کے حق سے روکا نہیں ہے نوفل۔ مائرہ نے کمزور سا جواز پیش کیا تھا، کون سا حق دیا ہے آپ نے مجھے؟ آپ کو کیا لگتا ہے شوہر بس ایک ہی حق رکھتا ہے جسے آپ فرض سمجھ کر مجبور نبھائیں؟ نہیں مائرہ، مجھے ایسی زندگی نہیں گزارنی جہاں سامنے والا رشتہ ایک مجبوری طور پر نبھایا جا رہا ہو۔ مائرہ نے نوفل اس کے حق سے روکا نہیں تھا، لیکن کبھی اظہار محبت بھی نہیں کیا تھا۔ ہر ملاقات کے بعد وہ آنسو بہانے لگتی تھی، جیسے سب کچھ کسی مجبوری کے تحت کر رہی ہو۔ نوفل اس لیے یہاں لایا تھا کہ خوشی سے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی اتفاق کرے۔ ہر رشتہ محبت سے سنوارا جاتا ہے، اسی سے رشتے میں خوبصورتی بھی آتی ہے۔ یہی بات مائرہ کو سمجھانا چاہ رہا تھا۔ ایسا نہیں نوفل، ایسا ہی ہے، آپ کتراتی ہیں مجھ سے جیسے لگے بندے آپ میرا ساتھ نبھانے پر مجبور ہیں۔ نوفل کی بات پر کچھ دیر چپ رہی تھی، جو کسی حد تک سچ بھی تھی۔ وہ قدم بڑھا چکا تھا، بس مائرہ نہیں بڑھا پا رہی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی، لیکن اپنی ہچکچاہٹ کو دور نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے یقین دلانے کی خاطر آنکھیں بند کر کے وہ اس کے سینے کے ساتھ لگی، لیکن وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ نہیں مائرہ، مجھے آپ ایسا ساتھ کی کی ضرورت نہیں ہے جسے آپ مجھ سے نظریں بھی نہ ملا سکیں۔ میرے پاس آپ تب آئیے گا جب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر محبت کا اظہار کر سکے، اور اس بار مجھے سچا اظہار چاہیے۔ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے کا پسٹل اس کے سر پر کسی نے تان لی تھی۔ شاہ زیب، نینا زیر ہاتھیہ ارتضیٰ سرحیا جیسے باہر نکلنے لگے، کالے لباس میں نقاب پوش مردوں کے ہاتھ میں اسلحہ دے کر سب ہی کے رنگ برے تھے۔ ان کو لڑکوں نے پسٹل نینا، ہاتھیہ اور حیا پر سامنے تھی۔ اندر چلو، سخت لہجے میں وہ بولے تھے، عورتوں کا نشانہ اس لیے بنایا تاکہ نوجوان لڑکے اس پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکیں۔ اندر جہاں ریسٹورینٹ تھا وہ بہت بڑا ہال نما تھا، وہیں لے کر جا کر انہیں دھکے سے اندر دھکیلا تھا۔ وہ 20-22 سے زیادہ نقاب پوش نوجوان تھے، جو ایک ایک کر کے سب کمروں میں موجود لوگوں کو باہر نکال کے اسے ہال میں تیزی سے منتقل کر رہے تھے۔ نوفل کے سر پر
بستر تان کے وہ کمرے میں داخل ہوئے، ساری لائٹس آن کر کے بلند آواز میں باہر نکلنے کا کہنے لگے۔ مائرہ گیلری سے باہر نکلی تو نوفل کے سر پر بستر دیکھ کے اس کی جان نکلی تھی۔ چلو بی بی، جلدی سے دوسرے کمرے کا دروازہ پہ جا کر باہر نکلے سب، ورنہ گردن اڑا دوں گا۔ مائرہ بدحواس سی ہو گئی تھی۔ نہیں پلیز انہیں کچھ مت کہیے گا۔ مائرہ کا رنگ اڑا تھا، جلدی سے اس کے دوسرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فائقہ بھی دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ سوئے ہوئے ولی کو مائرہ نے گود میں اٹھایا تھا۔ آدھے گھنٹے میں ہی ہوٹل میں موجود سب لوگ اس ہال میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ ہال کے دو ہی دروازے تھے جس کے پہرے دار دو بدماش اندر سے کر رہے تھے اور باہر بھی چکر کاٹ رہے تھے۔ ہوٹل کا مینیجر اور باقی اسٹاف بھی اسی ہال میں موجود تھے۔ سب کو ایک ایک سائڈ پر وہ لوگ بٹھا رہے تھے تاکہ ان پر مسلط ہونا آسان ہو سکے۔ اتفاق ایسا تھا کہ سب لوگ ایک ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ ناہید کی رنگت اڑی ہوئی تھی، باقی خواتین کی بھی یہی حالت تھی۔ جب سب ہوٹل ہال نما کمرے میں منتقل ہو گئے تھے، سب کی پہلی سوچ یہی تھی کہ شاید وہ لٹیرے ہیں اور لوٹنے آئے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے سب سے موبائل چھینے تھے۔ سب موبائل لے کر انہوں نے مردوں کی تلاشی لی تھی، لیکن پیسے نہیں نکالے تھے۔ نہ عورتوں سے ان سے زیورات مانگے تھے۔ ہال کی ساری بتیاں جل رہی تھیں۔ چار نوجوان اندر داخل ہوئے تھے۔ کیا خبر ہے؟ بس پورا ہوٹل خالی ہو چکا ہے۔ کوٹ اندر کھڑے نقاب پوش نے کہا، پھر کسی کو کال کرنے لگا۔ مجھے کمشنر سے بات کرنی ہے۔ بڑے تلخ لہجے میں بولا تھا، دیکھو ہم مری کے ایک ہوٹل کے تمام لوگوں کو یرغمال بنا چکے ہیں۔ ہماری مانگیں پوری کر دو، یہ لوگ زندہ سلامت مل جائیں گے، ورنہ کل سے تم لوگوں میں سے ایک ایک کی لاشیں تم لوگوں کو ملے گی۔ سن کر تو وہاں موجود سب لوگ بری طرح سے گھبرا گئے تھے۔ عورتیں رونے لگی تھیں۔ چپ ہو جاؤ تم لوگ، ورنہ ابھی گولی سے اڑا کر رکھ دوں گا، وہ شیر کی طرح چنگار کر بولا تھا۔ ایک دم ہی ہال میں سناٹا چھا گیا تھا۔ بیٹھ جاؤ سب لوگ، اس شخص نے دوبارہ سے اس طرح سے دھاڑا۔ سب لوگ بیٹھ گئے تھے۔ کمرے کے سارے پنکھے چلا دیے تھے۔ بچے سہمے ہوئے تھے۔ دیکھو ہماری تم لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہمارے کچھ لوگ، خاص لوگ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں۔ وہ اگر ہمیں لٹا دے جائیں تو ہم آپ لوگوں کو جانے دیں گے، ورنہ مجبوراً ہمیں کل شام سے ایک شخص کی موت کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا۔ یہ بات سن کر ہر شخص پریشان تھا۔ سبھی بچے ماؤں کے ساتھ اور مائیں اپنے شوہروں کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ اتفاق کچھ ایسا تھا، شاہ اور وزیر کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ یقیناً کوئی بہت بڑا مجرم پکڑ لیا ہوگا جس کے ذریعے سے ایسے گینگ تک پہنچا جا سکتا ہے جس سے ملک بہت بڑے نقصان سے بچ سکتا ہے۔ وزیر نے دھیرے سے لب دہرائے تھے۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پڑوسی ملک کے خفیہ ایجنسی کے لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور یہ لوگ انہیں سپورٹ کرتے ہوئے یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ شاہ کی بات سن کر عزیز کا بھی دماغ گھوما تھا۔ کچھ دن پہلے والی ٹی وی پر چلنے والی خبر یاد آئی، جہاں تک یہ بتایا جا رہا تھا کہ ہمسائے ملک کے کچھ چند خفیہ ایجنسی کے لوگوں کو ہماری ISI نے گرفتار کر لیا ہے، جو فقیروں کا لباس اوڑھے غیر قانونی کام سر انجام دے رہے تھے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب ہونا کیا ہے؟ ابھی آدھے ایک گھنٹے بعد پولیس کی موبائل سائرن بجاتی ہوئی آئیں گی، مائک پر شور شرابہ کریں گی، شاہ زیب نے تعصب سے کہا تھا، اور اس کے بعد یہ کہیں گے کہ پولیس نے آپ لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، آپ کو اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دو، وغیرہ وغیرہ۔ شاہ زیب کی بات وزیر نے مکمل کی تھی کہ یہ باس نامی بدماش یہاں سے ایک بے گناہ کو گولی مارے گا اور اسے باہر بھیج دے گا۔ یہاں لوگ مزید خوفزدہ راز میں مبتلا ہوں گے۔ باہر سے پولیس فائرنگ کرے گی۔ شاہ زیب نے پولیس کا اگلا عمل بتایا تھا کہ یہ لوگ شاید پھر کسی بے گناہ کو مار کر بھیجیں گے، اور باہر سے یہ شور اٹھایا جائے گا کہ ان کی شرطوں کو مان لیا جائے۔ عزیز کی بات تو شاہ زیب نے تائید کی تھی۔ بالکل، پھر ان مجرموں کو چھوڑ دیا جائے گا تاکہ بے گناہ لوگ بچ سکیں، لیکن یہ سب تو غلط ہے نا۔ اس طرح اگر مجرم چھوٹتے رہے تو ہم پر تو کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے، اور کبھی بھی۔ بہت بڑا گیم ہے برادر۔ افسوس یہ کہ پولیس کے بہت سے افسر بھی شامل ہیں۔ میں تو بک چکا ہوں پولیس والوں کو۔ پیسہ پھینک تماشا دیکھ والی مثال ہے، شاہ زیب نے ٹھنڈی ہوا بھرتے ہوئے کہا تھا۔ دوسری جانب مرتضیٰ حمزہ بیٹھے تھے۔ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، نوفل نے تعصب سے کہا تھا۔ ہے تو، لیکن یہی نظام چل رہا ہے، ہم بے بسی سے تماشا دیکھ سکتے ہیں۔ ارتضیٰ نے جواب دیا تھا، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ نوفل کی بات سن کر ارتضیٰ نے نوفل کی طرف دیکھا تھا۔ گولی مار دیں گے یہ لوگ ہمیں، وہ بھی بنا سوچے سمجھے۔ بہتر ہے چپ چاپ بیٹھے رہو، اپنی بیوی بچوں کے بارے میں سوچو۔ ارتضیٰ نے جواب دیا تھا، یہی تو المیہ ہے کہ دوست، ہم لوگ صرف اپنی بیوی بچوں کے بارے میں ہی سوچتے ہیں۔ کیا گولی کھانے کی ذمہ داری صرف ان شیر جوانوں کی ہے جو بارڈر پر سینہ تانے کھڑے رہتے ہیں؟ ان کے بھی تو بیوی بچے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے گھروں میں محفوظ سے سکون کی نیند سو سکے، اس لیے وہ ہمارے پہرے دار بنے رہتے ہیں۔ حمزہ بھی وہیں قریب ہی بیٹھا تھا۔ نوفل کی بات سن کر بولا تھا، بات تو ٹھیک کہی ہے، کیا دشمنوں سے مقابلہ کرنا صرف ہمارے فوجیوں کی ہی ذمہ داری ہے؟ اگر ہر پاکستانی مرد سپہ سالار بن جائے تو دشمن ہی دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ نوفل نے بھی جوش دکھاتے ہوئے کہا تھا، بالکل دوست یہی بات ہے۔ حمزہ نے نوفل کی بات کی تائید کی تھی، لیکن اپنے شوہروں کے بہنوں کے ساتھ لگی بیویوں کے دل بہت چھوٹے تھے۔ سب سے پہلے حمزہ کے ساتھ لگی ناہید آنسو بہاتے ہوئے بولی تھی، حمزہ انج دیاں گلاں نہ کرے، ویکھ پھوپھی امینہ دا خواب تو ہی تے پورا کرنا ہے۔ ناہید کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے۔ حمزہ کے کچھ اور قریب ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ ناہید عورت مرد کا حوصلہ بڑھاتی ہے، یوں آنسو بہا کر
اسے کمزور نہیں کرتی۔ حمزہ نے اس کا ساتھ لگاتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ نفی میں صدی نہ لگی۔ سامنے کھڑے شخص نے اپنے ساتھی سے کہا تم دونوں کسی قریبی ہسپتال جاؤ، وہاں سے چند ڈاکٹر اور دوائیں لے کر آؤ۔ پولیس کے پہنچتے ہی وہ لوگ فائر سے باز نہیں آئیں گے۔ اگر ہم میں سے کوئی زخمی ہو گیا تو ڈاکٹر کا ہونا چاہیے۔ یہ دو لڑکے اپنے باس کا حکم سن کر وہاں سے باہر نکل گئے تھے۔ باہر پولیس کی کئی موبائل کے سائرنز کی آواز آنا شروع ہوئی تھی۔ پھر وہی مائک پر یہ کہا جانے لگا کہ پولیس نے اس ہوٹل کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، لیکن اندر بیٹھے نقابپوش بڑے مطمئن ہو کر بیٹھے تھے۔ یہاں سے یہ پیغام دیا گیا کہ اگر پولیس نے اندر آنے کی کوشش کی تو یہاں سے بے گناہ لوگوں کی موت کا نذرانہ باہر بھیج دیا جائے گا۔ کچھ دیر میں ہی ہیلی کاپٹر کی آواز بھی گونجنے لگی، مطلب محکمہ جوش میں آ چکا تھا۔ لائٹیں بند کر دو ساری کی ساری، پل پل میں اندھیرا ہو چکا تھا تاکہ ہوٹل کی روشنی سے ہیلی کاپٹر کوئی ایکشن نہ لے لے۔ تم لوگ کان کھول کے سن لو، اگر کسی نے چونچرا کی تو اسی سمت فائر کھول دی جائے گی، پھر ایک کی بجائے 10 جانیں جائیں گی۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سب نے بچوں کو اپنے سال سمیٹا تھا۔ اس اندھیرے میں شاہ زیب نے عزیز کے کان میں سرگوشی سے باہر نکلنے کے لیے کہا تھا۔ جہاں وہ بیٹھے تھے کھڑکی وہیں موجود تھی۔ آہستہ سے کھڑکی کھولی تھی بنا آواز کے۔ اندھیرا اس قدر زیادہ تھا کہ کوئی کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا اور دونوں ہی کھڑکی سے باہر نکل چکے تھے۔ باہر پہرے دار چکر کاٹ رہے تھے۔ وہ لوگ دیوار کے ساتھ چھپ کر آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہے تھے کہ دوسری کھڑکی سے بھی کوئی باہر کی طرف کودتا تھا۔ پہلے تو انہیں لگا کہ شاید کوئی پہرے دار ہوگا، اس لیے شاہ زیب نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور عزیز نے اس کے دونوں بازو جکڑ لیے تھے، لیکن اس کے چہرے پر کوئی بھی جواب نہیں تھا، اس لیے شاہ زیب نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ کون ہو تم؟ دھیرے سے بولا تھا نوفل۔ نوفل بھی موقع دیکھ کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ دیکھو سب سے پہلے ہمیں مین گیٹ پر موجود پہرے داروں کو مارنا ہے تاکہ پولیس اندر آ سکے۔ جیسے پولیس کی باری نفری اندر داخل ہوگی تو پھر کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا۔ تینوں نے مین گیٹ کی جانب رخ کیا تھا، لیکن وہاں نقابپوش نوجوانوں کے ہمراہ خونخوار موجود تھے، تینوں کتے موجود تھے کہ تینوں کو تکتا پایا تھا۔ دیوار بہت اونچی تھی، اگر ان میں سے کوئی دیوار لانگتا بھی تو صاف دکھائی دے جاتا، اور پھر وہ تھے بھی بنا ہتھیار کے۔ دیکھو ہم لوگ مردوں سے تو لڑ سکتے ہیں لیکن ان خونخوار کتوں سے لڑنا مشکل ہے، اس لیے تم دونوں یہی رکو۔ میں بھاگنے میں اسپیڈ بہت تیز ہے، میں ان کے سامنے سے تیز سے بھاگوں گا، اس لیے ان کتوں کی توجہ میری طرف ہو جائے گی۔ یقیناً کتوں کے ساتھ بہت سے نقابپوش بھی میرے پیچھے بھاگیں گے، اس طرح میں مین گیٹ پر پہرے دار کم ہو جائیں گے۔ تو تم لوگ سنبھال سکتے ہو نا؟ عزیز نے اپنا پلان بتایا۔ نہیں عزیز، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ لوگ تم پر فائر بھی کر سکتے ہیں اور سب سے پہلے فائر ہی کریں گے۔ شاہ زیب کو پلان کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ نہیں شاہ زیب، عزیز ٹھیک کہہ رہا ہے، جب یہ بھاگے گا تو سب کی توجہ اس طرف ہوگی۔ اس وقت ہم پہرے داروں کے ہاتھوں سے ہتھیار چھیننے کی کوشش کریں گے کیونکہ ابھی وہ بالکل الرٹ کھڑے ہیں۔ جیسے ان کی توجہ ہٹے گی ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ نوفل کی بات سن کر شاہ زیب مان گیا تھا۔ عزیز تیزی سے بھاگتا ہوا ان کے سامنے سے گزرنے لگا، ایک شور سا اٹھا تھا، کتے بھی بھونکنے لگے۔ اسی اثنا میں نوفل اور شاہ زیب نے دوسرے پہرے داروں کو سوچنے کا موقع نہیں دیا اور منہ خون سے اس پر کرنے لگے۔ اس وقت تک ارتضا حمزہ بھی ان تک پہنچ گئے تھے۔ پسٹل ہاتھ آتے ہی سب سے پہلے اس نے کتوں کا نشانہ لیا تھا، اس کے بعد جہاں گولی لگتی انہوں نے فائر چلایا تھا۔ اندھیرا کا فائدہ اٹھا کر اصفر نے آپریشن کے اوزاروں میں سے تیز قسم کے کٹر اپنے ہاتھ میں لیے تھے۔ فارس بھی اس کے برابر میں ہی کھڑا تھا، ایک کٹر اس کے ہاتھ میں بھی دیا جہاں وہ لوگ کھڑے تھے۔ نقابپوش کا باس اسی طرف کھڑا تھا۔ اتفاق تھا کہ اس کی پوچھتاچھ اصفر اور فارس کی جانب تھی۔ فارس کے کان میں اصفر نے کہا تھا کہ اگر ہم اس باس کے گلے میں یہ تیز کٹر رکھتے ہیں تو سارا گیم ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا، بہت سے لوگوں کی جانیں بچ جائیں گی۔ فارس نے بھی تیار ہو گیا تھا، دونوں دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے اس کے باس تک پہنچے تھے۔ فارس نے اسی کے پیچھے سے جکڑ لیا تھا، اصفر نے اس کی اشارت پر کٹر رکھ دیا تھا۔ اگر ذرا سا بھی ہلنے کی کوشش کی تو جان سے جاؤ گے۔ اصفر کی بات پر کچھ نہیں بولا تھا، ساتھ ہی اندر تن فائرنگ کی آواز آنے شروع ہو گئی تھی۔ یہ حال کھلاڑی سے ٹمان نے کھول دی تھی، اب پولیس اندر داخل ہو چکی تھی، آنا پانا سب گرفتار ہو چکے تھے۔ نینا، ہادیہ، نہیدیا اور حیا اور مائرہ کی جب اپنے شوہر وہاں نظر نہ آئے تو حال کی جانب بھاگی تھی، لیکن باہر کا منظر ہی الگ تھا۔ پولیس کے ساتھ وہ سب صحیح سلامت کھڑے تھے، ان میں سب فارس اور اصفر بھی شامل تھے۔ تمام نقابپوش پکڑے جا چکے تھے، بڑے بڑے کمشنر اور اصفر انہیں داد دے رہے تھے۔ چند نوجوانوں نے ہمت دکھاتے ہوئے نہ صرف لوگوں کو مرنے سے بچایا تھا بلکہ ایک خطرناک گینگ کو بھی پکڑوا دیا تھا۔ میڈیا پر جب یہ خبر چلی تو مختار صاحب اور زمان صاحب بھی دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ دوسری جانب خبریں دیکھتے ہوئے اقبال صاحب بھی اپنے
بیٹے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے، وسیم بھی نوفل کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ وحاج نے تو اپنا چہرہ صاف کر کے ارتضیٰ کو غور سے دیکھا تھا۔ سلیمان صاحب بھی داماد کو دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ سب لوگوں نے خوشی کے شادیانے بجائے تھے۔ فجر کی اذانیں ہو چکی تھیں۔ سب نے پہلے نماز ادا کی، اس کے بعد نماز عید۔ سب ہی ایک دوسرے کے سارے گلے شکوے دور کیے، گلے ملے تھے۔ شام کو سب مرد اکٹھے بیٹھے ہنستے ہوئے اپنے اپنے کارنامے بتا رہے تھے۔ دوسرے ٹیبل پر ان سب کی بیگمات اپنی باتوں میں مصروف تھی۔ چلو اب بہت رو لیا ہم نے، اب ہم مزے مزے کی باتیں کریں گے۔ ہم سب یہ بتائیں گے کہ سب کے شوہروں نے انہیں سب سے پہلے کیسے پرپوز کیا۔ یہ سوال نینا نے کیا تھا۔ سب سے پہلے تو تم ہی اس کا جواب دو، تمہارے ریویلنگ مین نے کیسے تمہیں پرپوز کیا؟ عاطیہ نے الٹا اس سے سوال کیا۔ نینا مسکرانے لگی۔ انہوں نے نہیں کیا تھا، میں نے کیا تھا۔ محبت کا اظہار بھی اور پرپوز بھی۔ سن کر سب نے ایک آواز او کہا تھا۔ واہ بڑی جرأت دکھائی ہے پھر تم نے تو، حیا نے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اب آپ لوگ بتاؤ۔ نینا کے برابر میں عاطیہ بیٹھی تھی۔ نینا اس کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا تھا۔ ہماری محبت کی کہانی تو دشمنی سے شروع ہوئی تھی، لڑتے لڑتے کب عزیز کو مجھ سے محبت ہوگی پتہ نہیں چلا۔ پرپوز انہوں نے ہی کیا تھا، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ پھر عاطیہ کی مختصر کہانی سن کر سبھی مسکرانے لگی۔ زبردست، کیا ناک و چنے چبوائے ہیں تم نے اپنے میاں کو، مزہ ہی آ گیا۔ سن کر عاطیہ کے برابر میں حیا بھی بیٹھی، اسی نے کہا تھا۔ چلو اب تمہاری باری۔ عاطیہ نے حیا سے کہا۔ میری لو اسٹوری کچھ سیڈ سی ہے، کیا کہوں، کہتے ہوئے ایک درد سا جاگ اٹھا تھا دل میں۔ اگر ارتضیٰ میری زندگی میں نہ آتے تو یہ درد کبھی بھی کم نہ ہوتا۔ پھر حیا نے اپنی کہانی مختصر سنائی تھی، جسے سن کر سب کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ بہت کم عمری میں نے تمہیں بہت تکلیف سہی ہے، اور پروفیسر صاحب کے جذبے اور ظرف کو سلام کرنے کی کو جی چاہتا ہے، یہ مائرہ نے کہا تھا جو حیا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ چلو مائرہ اب تمہاری باری۔ میری کہانی بھی سب سے الگ ہے، نوفل سے میری دوسری شادی ہے، اور پہلے میرا دیور تھا۔ سن کر سب کے حیرت سے منہ کھولے تھے۔ مائرہ نے اپنی داستان آنسوں سے سنائی تھی۔ سب کی آنکھوں سے آنسو جھلکنے لگے تھے۔ ہائے اتنے دکھ تسی ویکھے نے، میں تے کچھ ہور ہی سمجھی سا نہیں۔ جو مائرہ کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی کہنے لگی، انسان جیسا نظر آتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے۔ مائرہ نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ نہید کو دوبارہ مخاطب کیا تھا۔ تم بتاؤ تمہاری لو اسٹوری کہاں سے شروع ہوئی؟ تھپڑ سے۔ نہید نے نظریں جھکائے کہا تھا۔ تھپڑ سے؟ سب نے بیک وقت کہا تھا۔ آہو جی، حمزہ تو یہی کہتا ہے کہ میرا تھپڑ کھا کر سے مجھ سے محبت ہوئی تھی۔ اس کے بعد نہید نے بھی آدھی پنجابی آدھی اردو میں اپنی کہانی سنائی تھی۔ نہید کے برابر میں ہمنا بیٹھی تھی۔ چلو بھائی ڈاکٹرنی صاحبہ، ہن تسی بھی شروع ہو جاؤ۔ نہید نے ہمنا سے کہا تھا۔ میری محبت تو عام سی ہے، جو زیادہ تر لڑکیاں کرتی ہیں اپنی شادی کے بعد۔ شادی سے پہلے کی محبت پر میرا کچھ خاص یقین نہیں تھا۔ پھر ہمنا نے اپنی کہانی سنائی تھی۔ دیکھنے میں کتنی نازک سی ہو، لیکن تمہارا ایمان اور یقین کس قدر مضبوط ہے۔ میں بھی اپنی زینی کو ڈاکٹر بناؤں گی، اور بالکل ہمنا جیسا ڈاکٹر بناؤں گی۔ عاطیہ ہمنا سے بہت امپریس ہوئی تھی۔ ہمنا کے بعد لائبہ کی باری تھی۔ میری کہانی بہت مختصر سی ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی سے بس یہ سیکھا ہے کہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہمیں کبھی نہ بھرو جو دل کے ہاتھوں بے بس ہو۔ لائبہ کی بات سے دل ہمنا کا بھی کٹ کر رہ گیا تھا۔ باقی کوئی سمجھا تھا یا نہیں، لیکن ہمنا لائبہ کی تکلیف کو سمجھی تھی۔ دوسری جانب سب مرد حضرات اپنے کاروبار اور ملک کے حالات کو ڈسکس کر رہے تھے۔ ٹی وی چل رہا تھا۔ مری میں ہو رہے ہنگامے کی خبریں ہر چینل پر چل رہی تھیں۔ عفان نے والیوم تھوڑا اور بڑھایا تاکہ ناراض سی ماہم کے کانوں میں بھی آواز پہنچ جائے، جس نے اس بار مری جانے کی فرمائش کی تھی، لیکن عفان اپنے پروجیکٹ کی وجہ سے جا نہیں پایا تھا، اس لیے عید کے اس مسرت موقع پر بیوی کو منا کر تھک چکا تھا۔ وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی، لیکن جس ہوٹل کے پیکج کی دھوم کراچی میں مچی ہوئی تھی، اور ماہم بھی اسی پیکج کے لیے عفان سے کہہ رہی تھی، واقعی بھی اس ہوٹل میں ہوا تھا، اس لیے اٹھ کر بیٹھ گئی اور نیوز دیکھنے لگی۔ دیکھ رہی ہو کیا ہو رہا ہے مری میں؟ ہاں تو ہو گیا نا، لیکن اب آپ تو مجھے اپنے پروجیکٹ کی وجہ سے لے کر ہی نہیں گئے۔ وہیں اس رش میں مری جاننے کا مزہ بھی نہیں آتا۔ دیکھو ہم سردیوں میں جائیں گے، آئی پرومس تمہیں اسنو فالنگ دکھاؤں گا۔ عفان کی کسی وعدے پر اسے اعتبار نہیں تھا۔ بہانے مت بنایا کریں مجھ سے عفان۔ سچی ماہی، آئی پرومس تو ضرور لے کے جاؤں گا۔ موڈ تو ٹھیک کرو اپنا، عید کا دن بھی کیا کوئی یوں روٹ کے گزارتا ہے؟ ماہم کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ اسے بڑی محبت سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ آپ کو میرے روٹنے کی کیا پرواہ ہے؟ مسلم اس کے ساتھ لگ کر ایک تمہاری ہی پرواہ ہے۔ عفان نے اسے اپنے حساب میں لیا تھا۔ رات کو کھانے کے بعد ہی ہمنا اور لائبہ واپس جانے لگی۔ اگلے روز پارس کی واپسی تھی۔ کچھ دل پارس کا بھی اسپر کے لیے بدل چکا تھا۔ کچھ قسمت بھی صبر دے دیتی ہے، اس لیے اب دل کا ملال کچھ کم ہوا تھا کہ ہمنا اسپر کا ہی نصیب تھی اور لائبہ اس کا۔ اگلے روز ہمنا اور اسپر دونوں کی واپسی سے ان سے پہلے ہی آئے تھے۔ اس بار پارس آگے بڑھ کر اسپر سے گلے ملا تھا۔ لائبہ بھی ہمنا کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ نہ جانے اگلی ملاقات کب ہوتی، اب کب آؤ گی پتہ نہیں۔ آپ ہی اور ابو کا ٹرانسفر دوسرے شہر ہو گیا ہے، یہاں آنے کے سارے بہانے ختم ہو چکے ہیں، لیکن میں آپ کو بہت یاد کرتی ہوں۔ لائبہ کی بات سن کر پارس نے کہا تھا۔ بہانوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں آتے جاتے رہیں گے، تم جب چاہو ہمنا سے مل سکتی ہو۔ پارس کا جواب سن کر ایک خوشی کی چمک لائبہ کے چہرے پر آئی تھی۔ وہ بھی اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا، پھر اسپر سے کہنے لگا، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ دونوں بچوں کے ساتھ میرے گاؤں آئیں۔ میں نے وہاں چھوٹا سا کلینک کھول کر افتتاح کی ہے، کوشش یہ ہے کہ ہاسپٹل کھولوں۔ کیوں نہیں، ہم ضرور آئیں گے، اور تم ضرور ایک دن
ہاسپٹل پر نہ لو کے اس پر نجات دیا، واپس جانے سے پہلے وہ ہمنا کے لیے پاس کھڑا ہوتا۔ کچھ رشتوں کی خوبصورتی بس دوستی کے رشتے تک ہی ہوتی ہے، ہمارا رشتہ کچھ ایسا ہی تھا، اس لیے میں چاہتا ہوں وہ اب قائم رہے۔ میں اپنے دل بالکل آئینے کی طرح صاف کر چکا ہوں، میں دل میں تمہارا جو مقام عزت کل تھی پاس وہ آج بھی قائم ہے۔ اچھا ہے کہ تم بھی اس بات کو سمجھ گئے۔ ہمنا نے بھی مسکرا کے اسے جواب دیا تھا۔ وہ دونوں واپس جا چکے تھے، ہمنا بھی بچوں کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ دونوں بچوں کو سلا کر ایک کافی کے کپ کے ساتھ اس پر سے وہ ڈھیروں باتیں کرتی تھی اور وہ بھی گزرے ہوئے حسین لمحات کو یاد کرتا تھا۔ عید کا کتنا شوق ہوتا ہے، اور دیکھو عید ختم بھی ہوگی، ہم سب اب واپسی کی تیاری کر رہے ہیں۔ جب آخری ملاقات کے لیے جمع ہوئے تو شاہ زیب نے زیر سے کہا تھا، یہ تو ہے لیکن ہم پھر بھی ملتے رہیں گے مگر کیسے؟ نوفل نے اداسی سے کہا تھا، کیا مطلب کیسے؟ بہت سی عیدیں باقی ہیں۔ ارتضیٰ نے جواب دیا تھا، لیکن مجھے مشکل لگتا ہے۔ حمزہ نے کہا، وہ کیوں؟ ریڈرز کا رسپانس مزیدار نہیں آیا۔ مشکل یہ ہے کہ آپ رائٹر صاحبہ ہماری پھر کوئی ملاقات کروائیں۔ نوفل ابھی بھی اداس لہجے میں بولا تھا، یہ تو ہے لیکن کوئی بات نہیں، ہم آپس میں رابطہ جوڑے رکھیں گے، باقی رائٹر جانے اور ان کے ریڈر۔ شاہ زیب نے جواب دیا۔ پھر سبھی اپنی اپنی منزل مقصود کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول، اور اس ناول کا نام ہے میں، تم اور عید۔ اس کی رائٹر ہے ام ہانی۔ ناول اگر میں اپنا بتاؤں تو اس میں کوئی 7 سے 8 کپلز کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ نارملی اسٹوری بتائی گئی تھی کہ ہر کسی نے مر ہی جانا تھا، اور وہاں پہ جو حادثہ پیش ہوا کیسے انہوں نے مل کے سارا سامنا کیا، بہادری کا مظاہرہ کیا، ہر ایک چیز بتائی۔ نارمل سی اسٹوری تھی، اچھی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو بھی یہ ناول پسند آئے گا، تو آپ لوگ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اچھا سا رسپانس دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔